ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج کی ٹاک جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہے اسٹیٹ اینڈ چیلنجز آف کوالٹی ایجوکیشن ان گورنمنٹ کالجز. تو کالج کی ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری تمام ایجوکیشن کے سسٹم میں، کہ اسکول تک کی کالج اور ہائر سیکنڈری لیول تک کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ خاصا زور رہتا ہے کوالٹی کے اوپر، اور بڑے لوگ پریشان رہتے ہیں کیونکہ وہ بڑے ہائی اسٹیک ایگزامینیشن سے واسطہ پڑتا ہے، میٹریکولیشن کی اور انٹرمیڈیٹ کی. لیکن پھر اس کے بعد بی ایس لیول کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے، بی اے بی ایس سی لیول کی ایجوکیشن، وہ عام طور پہ بڑی نگلیکٹڈ سیکٹر آف ایجوکیشن رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بارے میں خاصی شکایتیں رہی ہیں. اور یونیورسٹیز جہاں سے وہاں کے فارغ و تحصیل جاتے ہیں اگلی ہائر ڈگریز کرنے کے لیے، وہ عام طور پہ بڑے ان کو شکایتیں ہوتی ہیں کہ یہ ویل پریپیئرڈ نہیں ہوتے. تو پچھلے سالوں میں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی. انہوں نے سب سے پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ بی ایس لیول کی ایجوکیشن کو 4 سال کی ایجوکیشن بنا دیا. تو 4 سال کی ایجوکیشن بنانے کے بعد انہوں نے ایک تو اسٹوڈنٹ بڑھایا، پرانا جو ایم ایس سی تھا اس کے برابر بی ایس کر دیا انہوں نے، بی ایس یا بی اے. اور اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے پھر وہ آگے ایم فل اور پی ایچ ڈی وغیرہ. تو اس کی وجہ سے بہت سے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ ایسے ہوئے کہ جن کے ہاں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن بھی ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ بی ایس 4 ایئر تک پہنچ گئے. تو اب ان میں سے بہت سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ یونیورسٹیز کا درجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ یونیورسٹیز جو ایسے کالجز کہ جو ابھی تک 2 سال کی بی اے بی ایس کی ڈگریز دیتے ہیں، بی ایس سی کی ڈگریز دیتے ہیں، وہ ابھی تک قائم ہیں ہمارے پاس. اور وہ تھے کہ جن کو ہم پہلے سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بہت گین نہیں کرتے، کچھ ان پہ توجہ نہیں ہوتی، تعلیم پہ توجہ نہیں ہوتی، اور وہ شاید 2 سال ضائع ہوتے ہیں. شاید صورتحال اب بدل چکی ہو. ایسی ڈگری کو اب یہاں پہ ایسوسیٹ ڈگری کا نام دیا گیا ہے. اور اس ایسوسیٹ ڈگری کے بہت سے کالجز ہیں، میرے خیال میں شاید ہر شہر میں اس کے کالجز موجود ہوں گے. راول پنڈی شہر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی شاید بی اے ایسوسیٹ ڈگری کالجز موجود ہوں. تو ہماری آج کی جو اسپیکر ہیں سہرش صدوزئی، یہ پولیٹیکل سائنس کی لیکچرر ہیں، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن رحمت آباد، جو راول پنڈی کے مضافات میں ایک علاقہ ہے. اور انہوں نے این ڈی یو سے، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایجوکیشن کے ایشوز کو اور اس کے گلوبلائزیشن کے چیلنجز جو ہیں اس کے اوپر کام کیا، اور وہاں سے ڈگری لی. اس کے بعد سے انہوں نے یہاں پہ پڑھانا شروع کیا. ان کی بڑی گہری نظر ہے اس درجے کی ایجوکیشن کے اندر. پہلے ان کی اپنی ریسرچ کے دوران، اور اس کے بعد اب ان کا جو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے، جب کہ وہ ایسے کالج میں پڑھا رہی ہیں جہاں پہ. تو سرش ویلکم. تھینک یو سر. اور ہوپ فلی میں نے تعارف آپ کا جو ہے وہ صحیح کروایا ہوگا، یا کچھ رہ گیا باقی؟ نہیں بالکل ٹھیک کروایا. بالکل ٹھیک ہے، گڈ. تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ کا جو ایریا آف ورک ہے، جس فیلڈ میں آپ کام کرتی ہیں، جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ چیلنجز بھی ہیں ہمارے اس میں، کہ اسٹیٹس کیا ہے کالج ایجوکیشن کا اور اس کے لیے چیلنجز کیا ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ تھوڑا سا بریف کیجئے کہ اسٹیٹس کیا ہے کالج ایجوکیشن کا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. جو گورنمنٹ کالجز ہیں، جو گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز ہیں، وہ انٹرمیڈیٹ کی اسٹڈیز بھی دے رہے ہیں، اور اب جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے بی اے بی ایس سی، اس کی بھی اسٹڈیز مطلب اس میں کور ہوتی ہیں.
اور بہت سے کالجز ہیں, بچے جو ہیں گورنمنٹ اسکولس کے بعد زیادہ تر گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز کی طرف جاتے ہیں, جو پہلے جن کو گورنمنٹ ڈگری کالجز کہا جاتا تھا. اور زیادہ تر جو ورکنگ کلاس فیملیز ہیں یا زیادہ تر جو لوگ ہیں بچے, ان کا ٹرینڈ انہی کالجز میں ہے بیکاز یہ چیپر ہوتی ہیں. اس میں آپ ایک انٹرمیڈیٹ کی تعلیم جو ہے وہ آپ 5,000 پورے سال میں, 5-6 ہزار پورے سال میں لے لیتے ہیں, اور جو آپ کی جو 3rd ایئر 4th ایئر ہوتی ہے جس کو آپ یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کہتے ہیں, اس کی تعلیم آپ پورے سال کی 15,000 میں لے سکتے ہیں, جو کہ چیپر ہوتی ہے. تو اٹ از آلسو دیٹ آئی تھنک موٹیویشن جو بچے جہاں سے آتے ہیں, جن گھروں سے, ورکنگ کلاس فیملی سے, تو ان کے لیے گورنمنٹ کالجز جو ہیں وہ سبسڈائزڈ ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اس سال اپنی کچھ اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا, کیونکہ کچھ پنڈی کے اندر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالجز کو اب یونیورسٹی کا اسٹیٹس ملا ہے, اور مجھے ریئلائز ہوا کہ ان کے لیے سیمسٹر سسٹم کی فی دینا ایک اوبویسلی چیلنج ہے. سو وہ 50,000 پر سیمسٹر وہ نہیں نکال سکتے. تو ابھی بھی جو گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے, اور ان کی ان کی نیڈ بھی ہے. تو یا سو آئی ہوپ کہ آئی آنسر دیٹ کہ یہ بہت زیادہ فنڈامنٹل ہیں. ہم جب ایجوکیشن کی بات کریں تو اس ایریا کو یا گورنمنٹ کالجز کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. ایون ایچ کا ویژن 2025 جو ہے اس کے اندر بھی ان کو ٹیئر 3 یونیورسٹیز کے یا ٹیئر 3 ایجوکیشنل یونیورسٹیز کا ان کا رتبہ دیا گیا ہے, اور ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو جو ایک اینول سسٹم سے ہمیں سیمسٹر سسٹم کی طرف ان کو لے کے جانا ہے, تاکہ ان کی ریلیونٹ مارکیٹ ریلیونسی بڑھائی جائے, تاکہ صرف بچے کریمنگ کر کے ایگزامز نہ ایک سال کے آخر میں دیں, ان کی اوور آل گرومنگ ہو جس میں آپ ان کی پریزنٹیشن سکلز پہ کام کریں, آپ ان کی وربل سکلز پہ کام کریں, آپ ان کی کمپریہنشن, انالیٹیکل اینڈ کرٹیکل تھنکنگ پہ کام کریں. جو آئی تھنک اینول سسٹم کا جو ایک طریقہ کار جو رائج ہے اس میں کرٹیکل تھنکنگ اور اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا, وہ گائیڈڈ بکس ہوتی ہیں, بچے ادھر سے ہی تیاری کر کے پیپرز دیتے ہیں. سو گورنمنٹ کالجز ایون اب اپ گریڈ کر کے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز ہو گئے ہیں, بٹ ان کی ریلیونسی ہمیشہ رہے گی. تو یہ جو ہے ان کی ایفیلیشن پنجاب یونیورسٹی سے ہے, ڈفرینٹ بورڈ سے ہے, پنجاب بھی ہے, سرگودا بورڈ بھی ہے, گجرات بورڈ بھی ہے. بورڈ تو انٹرمیڈیٹ کے لیے ہوگا نا؟ نہیں, ایون بی ایس سی کے لیول پہ یہ بھی ایفیلیٹڈ ہوتا ہے. سو میں 2017 میں جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اور میں ایک فار فلنگ ایریا میں کام کر رہی تھی, اس وقت وہ والا کالج بھی ایسوسیٹیڈ تھا انٹرمیڈیٹ کا پنڈی بورڈ سے, اینڈ ان کا بی ایس سی جو پروگرام تھا وہ ایفیلیٹڈ تھا پنجاب یونیورسٹی. اور ابھی جو میں پنڈی کے لائک مین سٹی کے اندر ایک کالج کو اندر سرو کر رہی ہوں, ان کا بھی انٹرمیڈیٹ پنڈی بورڈ سے ہے, اور ان کا بی ایس سی بھی پنجاب یونیورسٹی سے. سو کہیں پر پنجاب یونیورسٹی کی ایفیلیشن ہے, کہیں گجرات بورڈ سے, کہیں سرگودا بورڈ سے. تو اس طرح بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہیں ڈگری پروگرامز بھی اور انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز بھی. بورڈز کے ساتھ ڈگری پروگرام تو نہیں ہوں گے, بورڈ ڈگری والے جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہوں گے. پنجاب یونیورسٹی, بٹ سرگودا یونیورسٹی بھی آفر کرتی ہے ان کے. ہاں, سرگودا یونیورسٹی, گجرات یونیورسٹی, ہاں یہ بھی, ہاں نزدیک کی جو یونیورسٹیز ہیں, ہاں جو ایفیلیٹڈ جن کو یونیورسٹیز کہا جا سکتا ہے, ہاں جن کو پنجاب, یہ ان کی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کے ساتھ چاہے وہ ایسوسیٹ کریں اپنے, جی جی اپنے آپ کو. تو ایفیلیشن وہاں سے ہے. جہاں سے ایفیلیشن ہے تو پھر ایگزامینیشن وہ یونیورسٹی سیٹ کرتی ہے. ان کے جو آج کل اینول ایگزامینیشنز ہو رہے ہیں وہ سیٹ کرتے ہیں. جی اینول ایگزام جب یہ بنے ہوں گے سیمسٹر ایگزامینیشنز تو وہ بھی وہی کریں گے. جی یہ بڑی عجیب بات ہے نا, کیونکہ یونیورسٹیز میں جہاں سیمسٹر سسٹم ہے وہاں پہ پڑھانے والا خود ہی امتحان کے پیپر بناتا ہے. جی جی. اور وہی ایگزامینر ہوتا ہے, وہی سیمسٹر کے بعد رزلٹ دیتا ہے. جی جی. تو یہ حیثیت مختلف ہوگی. جی جی. یہاں پہ ان کو پڑھانے والے ان کے ایگزامینیشن سیٹ نہیں کریں گے, بلکہ جس سے ایفیلیشن ہے وہ کریں گے. یہ ایکچولی پتہ ہے اس میں ابھی بہت سی انسرٹنٹی ہے, کیونکہ جو ایچ ای سی کا ویژن 2025 میں لکھا ہوا ہے ان میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب یہ سیمسٹر سسٹم میں شفٹ کریں گے تو پھر بھی اسیسمنٹ کا میکنزم بھی رہے گا ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز کے پاس, بٹ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید ٹیچر کو بہت زیادہ رول دیا جائے اسیسمنٹ میں. لیکن ابھی تک کیونکہ گائیڈ لائن باہر نہیں آئی, اس سال وہ سیمسٹر سسٹم جو ہیں
یونیورسٹیز HEC کے گائیڈ لائن کی وجہ سے مطلب ہر کالجز میں نومبر کے اراؤنڈ ہم نے سننے میں آیا کہ اس بار سیمسٹر سسٹم جو ہے کالجز میں ہوگا. لیکن کیونکہ پنجاب یونیورسٹی اور جو یہ یونیورسٹیز تھیں ایفیلیٹڈ جن کو یونیورسٹیز ہیں کیونکہ پریپیئرڈ نہیں تھی, نہ ان لوگوں نے کوئی گائیڈ لائن دی, نہ ان کے پاس بکس تھے, نہ سلیبس کا انہوں نے بتایا, تو ایک دو جب یہ ہمارے کالجز جس طرح ایڈمیشن کر رہے ہیں تو وی ور ویری انسرٹن کہ ہم لوگ ہم نے پہلے تو سیمسٹر سسٹم میں ان کی بیسکلی ایڈمیشن کر دیا, اینڈ ہارڈلی 2-3 ہفتے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کیونکہ یونیورسٹیز پریپیئرڈ نہیں ہیں تو پھر ہم لوگوں نے دوبارہ جو ہے وہ اینول سسٹم میں شفٹ کر لیا. سو ابھی تک ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز نے اس کے اوپر کام ہی نہیں کیا کہ کس طرح کا کورس آئے گا, کس طرح کا اسیسمنٹ میکنزم ہوگا, کتنا پارٹ ان کے پاس ہوگا چیکنگ کا اور کتنا پارٹ ٹیچر کے پاس ہوگا. لیکن آئی امیجن کہ جس طرح پوسٹ گریجویٹ کالجز میں چلتا ہے جس میں ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ لائک انلسٹڈ ہوتے ہو, 20 سے 40 مارکس آپ کے پاس ہوتے ہیں, ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں, اور 60 یا 80 مارکس ایکسٹرنل ایویلیویشن ہوتی ہے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اب سیمسٹر سسٹم میں کیونکہ ابھی کلیئر گائیڈ لائنس نہیں آئیں تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا ٹیچر کے پاس اور مے بی ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز کے پاس بھی کچھ میکنزم ہو کہ وہ اسیسمنٹ کا میکنزم. لیکن یہ بتائیے کہ اس میں ان کے ایفیلیٹڈ کالجز جو ہیں, بنیادی بات ہماری ایفیلیٹڈ کالجز کے بارے میں ہے, تو ان کی پڑھائی میں HEC کا کوئی رول ہے کہ نہیں ہے؟ HEC جس طرح HEC آئی تھنک جو ایک اوور آل براڈ لائن دیتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں 2017 میں فار فلنگ ایریا میں تھی تو 2018 کے اندر ہماری جو پرنسپل اس وقت ٹریننگ ہو رہی تھی, پرنسپل کی ٹریننگز تھی, اینڈ HEC کے ایک جو سے کوئی ریپرزینٹیٹیو تھے وہ ان کو ٹرین کریں, اینڈ وہ اس امپریشن میں تھے کہ جیسے کہ سیمسٹر سسٹم میں کالجز میں اسٹارٹ ہو چکے تو وہ ایسے ٹریننگ کر رہے تھے جیسے سیمسٹر سسٹم. تو اس وقت پرنسپلز نے بولا کہ ابھی تک تو اینول سسٹم چل رہا ہے, سیمسٹر سسٹم تو چل ہی نہیں رہا. ہی واز سو سرپرائزڈ, ہی سیڈ لیٹ می گیٹ بیک ٹو یو, اینڈ آئی ریمبر آسکنگ دا پرنسپل کہ واٹ ہیپنڈ. سو شی سیڈ کہ when he came back he was very surprised at first but then he just understood کہ یار the system hasn't started. So HEC کا بیسکلی گورنمنٹ کالجز سے اتنا زیادہ نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے. یہ وہ جو گائیڈ لائن جاری کرتے ہیں وہ ہمارے ڈپارٹمنٹس کو جاری کرتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں پنجاب کے اندر, اور وہ پھر گائیڈ لائن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کالجز میں. بٹ HEC کا ڈائریکٹلی ہمارے کالجز سے کوئی اس طرح لائے عمل نہیں ہوتا. ویسے تو مگر میرا خیال یہ ہے کہ سوال کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو کریکولم ہے اور جو موڈز ہیں تمام ایگزامینیشنز وغیرہ کے وہ HEC ڈٹرمن کرتا ہے یا پنجاب یا ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز کرتی ہیں. اور یہ چیز انہوں نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے, ایون اپنی جو ان کا ویژن ہے, جتنے بھی پرانے اگر آپ ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس جو پاکستان آئی تھنک 2001-2002 سے انفورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہی ہے. کانسیپٹ یہ ایسوسیٹ کالجز کا اس لیے آیا کیونکہ آئی تھنک امریکہ میں یہ جو کمیونٹی کالجز ہوتے ہیں, سو امریکہ میں بھی یونیورسٹیز ہیں, فل BS پروگرام کی 16 سال کی جو تعلیم آپ کو وہاں ملتی ہے, اینڈ وہاں پر 2 سال کے اس طرح کے کمیونٹی کالجز ہیں جس میں ان کا تو یہ ہے کہ آپ کی مارکیٹ ریلیونٹ قسم کی آپ کو انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ مارکیٹ میں جا کے کوئی کسی نہ کسی ہنر آپ اسکلڈ لیبر ہو سکو. پاکستان میں کیونکہ ہمارا ایویلیویشن اور ایگزام کا میکنزم میں کوئی اس طرح بچے اسکل ڈیولپ نہیں کر سکتے, زیادہ تر ان کی ایک ہی اسکل ہوتی ہے, کرامنگ کی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. تو کیونکہ نہ ان کی رائٹنگ اسکلز اتنی اچھی ہوتی ہیں, نہ ان کی اسپوکن اسکلز اتنی اچھی ہوتی ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے یہ آیا وہاں سے ہے, بٹ وی نیڈ ٹو سی کہ ہاؤ وی کین امپلیمنٹ اٹ ہیئر یو نو ود ان آور اون سسٹم. تو اب یہ جو یہاں پہ پڑھنے آنے والے لوگ ہیں کیا یہ ریگولر یونیورسٹی ایجوکیشن میں بعد میں جا سکتے ہیں؟ بالکل, یہ ایک چیز تھی جو ایون آئی ریممبر کہ آئی ڈیڈ مائی ریسرچ ان 2020 اینڈ آئی واز ویری سرپرائزڈ کہ دے آر سیئنگ کہ 2 سال کی یہاں پر ایجوکیشن لے کے وچ مینس 4 سیمسٹرز, اینڈ 5th سیمسٹر جو ہے وہ یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس
جا سکتے ہیں کسی بھی لیٹرل انٹری اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ 5th سیمسٹر وہ جوائن کر لیں گے تاکہ ایم اے سی ختم ہو جائے اور وہ 5th 6th 7th 8th سیمسٹر کسی پراپر یونیورسٹی میں. بٹ وہاں پر پھر بھی کنفیوژن تھی کہ کس بنیاد پہ آپ اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی کے اندر انرول کریں گے, مطلب واٹ از دا میکنزم, ان کے کوئی مارکس کی بیسس پہ کیا کون سے سبجیکٹس آپ نے 4 سال لیے ہوئے ہوں بی اے بی ایس سی میں جو آپ وہاں پر کر سکتے ہو. دیر واز کنفیوژن. بٹ جو میں نے 2020 کے بعد جو اب دیکھا ہے وہ یہ کہ یونیورسٹیز نے لیٹرل انٹری اسٹارٹ کر دی ہے, چاہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی ہو, چاہے وہ اسلامک ہو, چاہے یہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی ہو, ان کا 5th سیمسٹر میں آپ لیٹرل انٹری ہے. سو یہ بچے جو گورنمنٹ کالجز میں پڑھیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں, اگر وہ 4 سیمسٹرز یہاں لیتے ہیں تو وہ کسی یونیورسٹی میں 5th سیمسٹر میں انرول ہو سکتے ہیں. گڈ. اور ان کا وہاں پہ داخلہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا ہوسٹ یونیورسٹی کے اوپر, ہوسٹ یونیورسٹی کے رولز ہیں اس کے مطابق ہوگا. ہاں, اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ابھی کوئی اس کے معاملے میں کلیئر رولز نہیں ہیں, مطلب کو انہوں نے کوئی مے بی مارکنگ کا کوئی کرائٹیریا رکھو بٹ دیر آرنٹ اینی رولز. مطلب جیسے آپ 1st سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ جب مطلب انٹرمیڈیٹ ختم ہوتا ہے اور وہ 1st سیمسٹر میں جانا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی, جس طرح اس وقت ایڈمیشن ہوتا ہے اسی طرح ہی کر رہے ہیں, بٹ دیر ازنٹ اینی ادر ڈیفائنڈ. ایک سوال میرے ذہن میں اور پیدا ہوا, وہ یہ ہوا کہ جب سے HEC نے 4 سال کا BS پروگرام شروع کیا تو انہوں نے ایک بڑی ٹرانزیشن ایک اور جگہ پہ کی, اور وہ تھی ٹیکسٹ بکس کے استعمال میں. جب تک 2 سال کا یہاں پہ پروگرام تھا BA BSc کا, تو اس وقت یہاں پہ پاکستان کے آتھرز کی لکھی ہوئی کتابیں BSc میں چلتی تھیں اور سارے امتحان بھی انہی سے ہوتے تھے. جب 4 سال کا انہوں نے کیا تو اس وقت انہوں نے یہ شرط لگائی تھی اور یہ ٹرانزیشن کی کہ پھر باہر کی کتابیں جو ہیں انٹرنیشنل لیول کی جو کتابیں ہیں وہ ساری استعمال ہونے لگیں. یہ میں بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے کہ جو میں نے جہاں پہ بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب پڑھایا تھا BS لیول پہ, تو وہاں پہ ساری کتابیں باہر کی تھیں, لیٹسٹ جو بھی کتابیں ملتی تھیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. میں نے فزکس کا تجربہ میرا تھا کہ وہاں پہ وہ کتابیں استعمال ہوتی تھیں, لیکن اس سے پہلے جو BS میں پڑھتے تھے لوگ وہ کتابیں ساری لوکلی ریٹن پروڈیوس کتابیں ہوا کرتی تھیں. اب کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی یہی ہے کہ گائیڈڈ بکس زیادہ تر ہوتی ہیں مارکیٹ میں. جس طرح پولیٹیکل سائنس کا میں آپ بتا سکتی ہوں, خرم ملک کی اس طرح کی جو پروفیسرز ہوتے ہیں انہوں نے جو ایک سلیبس ایک ڈیفائنڈ ہوتا ہے اور جو پاس پیپر کے سوالات ہوتے ہیں انہی ٹاپک سے جو بکس کمپائلڈ ہوتی ہیں, سو ان کو گائیڈ بکس کہا جا سکتا ہے. وہ زیادہ تر گائیڈ بکس ہی چلتی ہیں BA BSc کے لیول پہ. سو دیر ازنٹ اینی سورٹ آف مطلب کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک آپ بکس کو استعمال کریں, لیکن زیادہ تر جو ٹیچرز کے اوپر خود ہوتا ہے اور وہ ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ یار جو سب سے زیادہ آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ بچوں کے لیے زیادہ آسان ہوگا, جس میں انفارمیشن پرسائسلی لکھی ہوئی ہوگی, تو وہ اسی کی طرف جاتے ہیں تاکہ تاکہ شارٹ پیریڈ میں وہ ان کو سلیبس کور کروا لیں, بیکاز سلیبس بھی بہت زیادہ ڈینس ہوتا ہے. سو اینڈ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم, 5-6 منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں ہم نے. میں ایک بات اور دیکھ رہا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ویب سائٹ کے اوپر کہ جو انہوں نے ماڈل پیپرز بنا کر اس پروگرام کے لیے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں نے دیکھا کہ بڑی تفریق تھی. جو کچھ سبجیکٹس کے اندر بہت ہی چیلنجنگ قسم کے سوالات تھے, پیپرز تھے, کوشچن پیپرز تھے, اور کچھ سبجیکٹس کے اندر وہ پرانے انداز کے تھے, اسٹیٹ اینڈ پروف دس, اسٹیٹ اینڈ پروف دس وغیرہ وغیرہ قسم کی چیزیں, تو رٹنے والے سوالات. تو کچھ کے اندر کافی اچھے انٹرسٹنگ اور ایسے سوالات تھے جن کو کوالٹی کویشچنس کہا جا سکتا ہے. تو یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہوگا تمام یونیورسٹیز کے اوپر. اگر پنجاب یونیورسٹی نے یہ کیا ہے تو کیا دوسری یونیورسٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں کہ وہ اس چیز کو انفورس نہیں کرتی؟ جیسے گجرات یونیورسٹی ہے, آپ نے کہا گجرانوالا یونیورسٹی ہے, ان سے بھی ایفیلیشن ہو جاتی ہے, سرگودا. اچھا, بیسکلی موسٹلی جو میرا خود کا جو ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے ایٹ لیسٹ 60 جو فیکلٹی ممبرس کو انٹرویو کیا تھا, وہ زیادہ تر کہتے ہیں کہ ڈسکرپٹیو قسم کے کوشچنز آتے ہیں
جو ہیومینٹیز ہو جائے یا لائک سائنسز ہو, ڈسکرپٹیو آتے ہیں, بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہی چیزیں یاد کر کے ایگزامز میں دینی ہیں. اس میں اب ٹیچر کا بہت رول آتا ہے کہ کیا وہ کرٹیکل تھنکنگ سے وہ پڑھاتی ہے ٹاپکس, یا وہ ان کو کرام کرواتی ہے. بہت سی لمیٹیشنز ہیں کالجز میں, جو ایک جو اسٹوڈنٹ کوالٹی جس کوالٹی کا آ رہا ہے کالجز میں. جس طرح میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ سائنس کی ٹیچرز جو ہیں کالجز میں بہت زیادہ جس چیز سے پریشان رہتے ہیں وہ یہ کہ گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ سائنس میٹرک تک آپ اردو میں بھی لے سکتے ہیں, اور بہت سے ایسے اسکولز ہیں جدھر سائنس جنرل سائنس آفر ہو رہی ہے اردو میں. اب وہی بچے مارکس لے کے 600-700 یا ایون 800 میکسیمم لے کے اردو سے پڑھ کے جب انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں اور وہ سائنس ہی رکھنا چاہتے ہیں, بیکاز دیر از obviously دس obsession with science and پری انجینئرنگ, اینڈ سو وہ جب آتے ہیں تو ان کو ملتی ہیں بکس انٹرمیڈیٹ کی انگلش میں. سو اب جو سائنس کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ یار آپ ان کو سائنٹیفک نالج ڈلیور کرو, یا آپ کو ایون ان کو آپ نے انگلش میں ان کو سینٹنسز بھی پڑھانے ہیں. سو آئی تھنک جو سائنس کے ٹیچرز ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. میرے لیے ہیومینٹیز میں یہ ہے کہ کیونکہ ہیومینٹیز میں آپ کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں, اردو اور انگلش میں, اور زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں میجورٹی وہ اردو میں ہی ہیومینٹیز کے سبجیکٹ پڑھتے ہیں. میرا خیال ہے میری پچھلے ایک فار فلنگ ایریا میں جدھر میں پڑھاتی تھی وہاں پر ایک بچی تھی, اس نے انگلش پولیٹیکل سائنس میں لی تھی, ایگزام دیا تھا. ادھر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو انگلش میں, لیکن زیادہ تر جو ہے ہیومینٹیز کے پھر بھی مور اور لیس کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جا سکتے ہیں. بٹ سائنس اسٹوڈنٹس جو ہیں اور سائنس ٹیچر جو ہیں وہ اسٹرگل کرتی ہیں بیسک لینگویج کے ایشوز کے سے بھی. میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑا ڈفرینشیل ہو جاتا ہوگا کوالٹی میں. تمام جو ایسوسیٹ ڈگری ہے کہیں پہ وہ پنجاب یونیورسٹی جیسے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں, کہیں پہ کسی اور یونیورسٹی کے, کہیں پہ کسی اور یونیورسٹی کے. جی بالکل, ان کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہے, آپ یہ بتا رہی ہیں. جی اینڈ زیادہ تر وہ ان کے ایک طرح کے جو پیٹ کوشچنز ہوتے ہیں. مطلب مجھے 6 سال ہو گیا ہے اب کالجز میں پڑھاتے ہوئے ایز اے لیکچرر, and to be honest I don't think so in these 6 years anybody has ever told me what the syllabus is. When I was inducted I was told کہ آپ ایسا کریں کہ I guess پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے دیکھ لیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے دیکھا, the syllabus was okay, تھوڑی سی 2-3 recommended books بھی تھیں, and then I did not have any further information about it. And so only the thing that I had was that I had to consult the past papers and see what the trend is in 20 years. And آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر ٹاپک میں there is like 4 major questions آتے ہیں. اینڈ مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ سلیبس اس طرح اچھا نہیں ہے, بٹ یہ بات ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ اسی طرح کے سوال آئیں گے تو دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ. اگر آپ ان کو کریٹیکلی چیزوں کی طرف لے کے بھی آ رہے ہو, دے آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان لسننگ ٹو دا لیکچر ان دیٹ وے, بیکاز دے نو کہ دے ہیو ٹو جسٹ میمورائز اٹ اینڈ گیو دا ایگزامس. سو وہ بھی چیلنجز ہیں کہ ڈسکرپٹیو قسم کے سوالات آنا, اور ایون اگر کوئی سوال آپ کو اگر کرٹیکل بھی لگ رہا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ وائی پوچھا ہے, وہ بھی ایگزیکٹلی گائیڈڈ بکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. سو آئی مین دیر از دس جس طرح ایک میں اپنے ٹاپک سے بتا دیتی ہوں کہ جان آسٹن کے سوورینٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کے اندر جو اس کی کرٹیکل انالیسس کرنا ہے وہ بھی سوال دیا ہوا ہے. تو اس کو جب اگر میں کرٹیکلی پڑھا رہی ہوں, بٹ اٹ از گیون ان دا پاسٹ پیپرز, اور وہی بچے آئی گیس اسی کو یاد کر کے آئیں گے. تو اگلا جو آپ کا تھا چیلنج جس کا وہ کوالٹی کا تھا. جی, تو کوالٹی کے بارے میں آپ کا جنرل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک پور کوالٹی قائم ہے اس 2 سال کے پروگرام میں. مطلب جو میرے انٹرویوی تھے وہ ساروں کے لحاظ میں یہی تھا کہ کوالٹی ایجوکیشن ہم کوئی اتنا زیادہ سب اسٹینڈرڈ ہی ڈلیور کر پا رہے ہیں, اور اس کی وجہ ان کے لیے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا میرے انٹرویوز میں, وہ 12 میں نے لسٹ کیے ہیں جو فیکٹرز جو ان کو لگتا ہے جس کی وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن ہم ڈلیور نہیں کر سکتے ڈسپائٹ ہیونگ دا بیسٹ ہیومن کیپٹل اویلیبل. میں کہتی ہوں کہ when I was going through this process of getting like I got shortlisted and then I came from the interview stage سے جب میری appointment ہوئی, تو I remember meeting a lot of people and even my colleagues right now, like they're very competent in terms of
دے نو دیئر سبجیکٹ ویل, بٹ وہ بھی انہی کنسٹرینٹس کے اندر کام جب انہیں کرنا پڑتا ہے تو کوالٹی سب اسٹینڈرڈ ہی پروڈیوس ہوتی ہے. اور وہ 12 جو ہیں وہ میں نے اوبیسلی آئی کین لائک اوبیسلی شیئر اٹ ود یو, جو 12 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے چیلنجز ابھی بھی سب اسٹینڈرڈ ہے گورنمنٹ کالجز میں. کیا آپ کے خیال میں یہاں پہ سیمسٹر سسٹم کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح یونیورسٹیز میں ہوتا ہے کہ ٹیچر ہی ایگزامینیشنس لے تمام, اور مطلب ڈیورنگ دی سیمسٹر ایگزامینیشنز بھی اور ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر ایگزامینیشن بھی یونیورسٹی سے کہیں سے باہر سے ایکسٹرنل ایگزامینیشنز نہ ہوں, وہیں انٹرنل ایگزامینیشنز ہوں سارے, اور اسی میں آپ کے جیسے کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کے پاس ہیومن کیپٹل جو ہے وہ خاصا موجود ہے, تو اگر انہی لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے امتحان لیتے ہیں کیسے پڑھاتے ہیں تو پھر تو کوالٹی بہتر ہو جانی چاہیے نا. اس میں تھوڑا سا آئی تھنک میری ریزرویشن اس میں بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹیچر کے اوپر مطلب ویسے تو اٹ میکس مور سینس کیونکہ دین ٹیچر کے پاس زیادہ کنٹرول ہوگا ان واٹ دے آر ٹیچنگ, اینڈ وہ صرف ایک طریقہ کار ایگزام کے تھرو نہیں بٹ مے بی لائک جب وہ پریزنٹیشن بچوں کو کہیں کہ یو کین لائک گیو پریزنٹیشن, اور دے سے کہ کوئی پروجیکٹ کر کے لانا ہے یا کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے, مے بی ایک تھوڑا سا ڈائیورجنٹ طریقے کے میتھڈ ہوں گے اور بچے جب ان کو ایگزامس دیں گے سو آئی تھنک دیر ول بی بیٹر پریپیئر ٹو بی ان دا ریئل ورلڈ. بٹ ایک یہ بھی میرا کنسرن ہے کہ جب آپ کہ تھوڑا سا پھر بھی آئی تھنک یونیورسٹی کا مے بی ہمیں کچھ چیزیں آئی تھنک ٹیچر کے اوپر رکھنی ہے اور کچھ آئی تھنک ہمیں یونیورسٹی کے ایکسٹرنل سے بھی چیک کروانے چاہیے, کوئی پرسنٹیج جو ہے ہمیں وہ کروانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ کوالٹی پھر بھی انشور ہوتی رہے گی کہ کیا ڈلیور ہو رہی ہے. ہاؤ کین یو انشور کہ the education that a teacher is giving, مطلب who has checks and balance on that quality as well, وہ بھی ایک I think it's going to lead to other challenges اگر ہم نے کمپلیٹلی شاید اگر کر دیا. ویسے تو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ اپ گریڈیشن ہو رہی ہے یونیورسٹیز کے پاس مطلب ان کو اپ گریڈ کر کے ٹیچرس کو دیا جا رہا ہے, بٹ there has to be some sort of I think پھر بھی assessment کا mechanism external, even if it is 20 to 30%, even 70% آپ ٹیچر کو دے دیں بٹ 30% میکنزم شاید اگر ایکسٹرنل بورڈس کا رہے تو ایٹ لیسٹ دیٹ ول انشور کہ جس طرح سلیبس ڈیفائن کیا گیا ہے مے بی جس طرح ایگزامس تو اس پہ مطلب مائی کنسرن ہے واٹ اف دا ٹیچر ڈزنٹ ٹیچ. یہ بات تو خیر ہر جگہ ہوتی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب آپ انڈیویجول پہ چھوڑتے ہیں تو سارے انڈیویجول جیسے نہیں ہوتے, بٹ ہاں میجورٹی کے لیے آئی تھنک اٹ مائٹ لیڈ ٹو اے بیٹر آؤٹ کم ان اسٹوڈنٹس. اس سے کنسرن ایک اور بھی ہے جس کے اوپر میں رائے جاننا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتی ہیں کہ یہاں سے اسٹوڈنٹس پاس کرنے کے بعد پھر وہ ریگولر اسٹریم کے اندر دوسری یونیورسٹیز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں 5th سیمسٹر میں ان کا ایڈمیشن ابھی یہ 1-2 سال ہوئے ہیں کہ یہ چیز پہلے تو ایسا ہوا ہے. اب کوالٹی کا ڈفرینشیل ہے تو پھر وہاں پرابلم پیدا ہوتے ہوں گے. اگر انہوں نے یہاں پہ خراب کوالٹی کے ساتھ پڑھا ہے اور وہاں معلوم ہوا کہ جیسے کہ آپ پہلے بتا رہی تھیں 12 سال کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے انٹرمیڈیٹ کی, اس کے اندر کہا تھا یا میٹرک کرنے کے بعد جب وہ انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں یا وغیرہ تو اردو میڈیم سے انگلش میڈیم وغیرہ فرق ہو جاتا ہے. اسی قسم کا فرق جو ہے وہ کسی طرح کوالٹی کے ڈفرینشیل کے ساتھ آ جاتا ہے. جی اور مطلب جس طرح میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ کمپیوٹر سائنس کے ٹیچرز نے بہت زیادہ اپنے سلیبس کے بارے میں یہ بات کی کہ ابھی بھی ہم لوگ ایک 20 to 30 ایئرز جو پہلے ایک اسٹینڈرڈ بکس تھیں جو وہی سلیبس کو اتنا ریوائز نہیں ہوا, جو ٹیچرز پڑھ کے 20-30 سال پہلے نکلے ہیں وہی سبجیکٹ سلیبس ہم ابھی بھی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. ابھی بھی کمپیوٹر سائنس میں فلاپی ڈسک اینڈ لائک ونڈو XP کے بارے میں بات ہو رہی ہے جبکہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. جرنلزم کی آئی ریممبر کہ ایک جن کو میں نے انٹرویو کیا وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ناٹ کنٹینٹ ود دا سلیبس بیکاز جرنلسٹ اگر آپ نے کسی کو بنانا ہے تو یو ہیو ٹو لائک دیر ہیز ٹو بی اے پریکٹیکل ایسپیکٹ آف اٹ ٹو, بٹ وہ چیز کاؤنٹ نہیں ہوتی. سو آئی ڈو تھنک کہ دیر ہیز ٹو بی سم سورٹ آف مے بی ان آرڈر ٹو امپروو دس سیمسٹر سسٹم کی طرف جب ہم جا ہی رہے ہیں, ایک تو یہ کہ اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل تھاٹ آف
the program. مطلب affiliated universities کے اوپر HEC نے ساری ذمہ داری ڈال دی ہے کہ you design the semester program and you talk about the assessment mechanism, لیکن اس کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے گا یا اس کی جو نٹی گریٹیز ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اس پہ ہمیں ٹائم چاہیے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وی آر ریڈی, لائک وی آر سٹنگ ان اپریل, آئی ڈونٹ تھنک سو ایون ان سپتمبر جب اگلا بیچ آئے گا ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کا 3rd ایئر کا, کہ وی ول اسٹل بی ریڈی فار سیمسٹر سسٹم, بیکاز ہمارے یہ جو کمیونٹی کالج کا پلان ہے یہ 2002 سے چل رہا ہے اور آج تک 2023 میں ہم صحیح طریقے سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے, بیکاز دیر ازنٹ لاٹ آف پریپریشن. یہ جو سوال کہ کیا ٹیچرس کے اوپر سارا ایویلیویشن چھوڑنے سے کیا کوالٹی بہتر ہو جائے گی, یا جس طرح یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کمیونٹی کالجز جب ہوں گے سیمسٹر سسٹم تو کوئی انٹرنشپ کا بھی ان کا پلان ہے, بٹ ہو از گوئنگ ٹو oversee the internship, how are students going to get the internship, then کوئی practical aspect, but not much has been hashed out about this. And ایک premature degree کو start کرنا without proper planning is going to lead to the same challenges that we see right now. I'm not going to say کہ مطلب there are other factors as well, so it's not just I think the syllabus and the assessment system. Other challenges بھی ہیں colleges میں جس میں جو teacher کو distract کرتے ہیں from their classes to other things that they have to do in colleges, جس کی وجہ سے classes میں بھی I think there is a lot of distraction as well. وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پہ ٹیچرس کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. No, I'm just saying کہ ٹیچرس کو ایون آرگنائز کرنا پڑتا ہے. مطلب میں یہ بتا رہی ہوں کہ the far flung area that I served for 3 years, the strength of the student was around 900 and ادھر permanent faculty تھی 5 to 6. So 5 to 6 faculty members دیکھ رہے ہیں 800 to 900 students کے کو. And I remember کہ ادھر hall میں even like مطلب جدھر جو ان کے بڑے بڑے کلاس رومس تھے, but there wasn't proper light ہمارے پاس. And I remember کہ there wasn't, and colleges are not interested because ان کو اپنے بجٹ سے نکالنے پڑتے ہیں یا ان کو بجٹ ریز کرنا پڑتا ہے. There is no mic کا کوئی بندوبست نہیں ہے. And I remember کہ walking into a science class and وہاں فزکس کی ٹیچر کھڑی ہوئی تھی and students کمرے میں بالکل 250 اسٹوڈنٹس ایک کمرے میں بھرے ہوئے, اینڈ سو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ریشو بھی بہت کچھ کالجز میں اسپیشلی فار فلنگ میں آف ہے. تو ٹیچر یہاں بول رہی ہے اینڈ آئی واز ونڈرنگ کہ واٹ دا اسٹوڈنٹس کین ہیئر ایٹ دا بیک, دے کوڈنٹ ہیئر اینی تھنگ. اینڈ اگر آپ کالجز کو کہیں کہ مے بی ہم لوگ اسپیکرس خرید لیتے ہیں, تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ لائک وی ڈونٹ ایدر ہیو فنڈس فار اٹ اور اٹس ناٹ دیئر پرائیورٹی. مطلب لائک دے تھنک کہ یار یہ ایسے ہی ہم بچے پڑھتے ہیں, لائک وائی. سو آئی تھنک یہ بھی چیز ہے کہ پور انفراسٹرکچر بھی جو. مگر یہ بتائیں کہ مجبوری کیا ہے کہ 900 کو ایڈمیشن دیں, ایڈمیشن بھی تو کم کر سکتے ہیں نا. اس کی وجہ یہ کہ ہائر ایجوکیشن اتھارٹی کی طرف سے ہر سال انرولمنٹ بڑھانے کی جو ہوتی ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اینڈ پرنسپلز جو ریکوائرمنٹ انرولمنٹ نہیں بڑھاتے ان کی بہت گرلنگ ہوتی ہے. سو ایوری year the principal has welcomes the amount of students that come to the colleges, because اگر کوئی سیکرٹری آتے ہیں یا ڈائریکٹر آتے ہیں وہ اپنی اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کی انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں. سو ہم لوگ کمپیٹنگ انٹرسٹ کہ کیا ایک ٹیچر بھی کچھ جگہوں پہ کم ہے. یہ تو جو سٹی کے کالجز ہوتے ہیں ان میں اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے, مطلب کبھی 18 ٹیچرز ہوتے ہیں, 20 ٹیچرز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر فار فلنگ ایریاز میں 900 کی اسٹرینتھ کو 4 سے 5 ٹیچرز مینیج کر رہے ہیں, اور ان میں وہ اپنا سبجیکٹ تو پڑھا سکتے ہیں, اینڈ وہ اتنے دور دراز علاقوں میں آ کے جب سرو کرتے ہیں تو ان کے پاس ہارڈلی دے ہیو لائک 4 to 5 hours. وہ اپنے 4 پیریڈز لیں گے, یا وہ کبھی کبھی انگلش پڑھا رہے ہوتے ہیں, کبھی پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہوتے ہیں. کون کرتا ہے کہ کتنے ٹیچرز کسی جگہ پہ ہوں؟ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ڈٹرمن کرتی ہے یا گورنمنٹ آف پنجاب ڈٹرمن کرتی ہے, یا یہ ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے. اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو اسپیشلی فار فلنگ ایریاز کے کالجز ہیں وہ اس بات پہ ان کا یہ اتنا بڑا ایجنڈا ہے کہ سیٹس کو ریوزٹ کیا جائے. اب سیٹس ریوزٹ کیا مطلب ان کو لگتا ہے کہ ٹیچرس کی, سو ہر کالج میں ایک لیکچرار کی سیٹ ہوتی ہے, اینڈ دین ایک
اسسٹنٹ پروفیسر کی سیٹ ہوتی ہے. سب سمجھے جدھر میں فار فلنگ ایریا میں پڑھاتی تھی ادھر پولیٹیکل سائنس کی 2 سیٹس اویلیبل تھیں. سو 2 ٹیچرز, مطلب ایک لیکچرر کی سیٹ پر ایک اسسٹنٹ پروفیسر کی, بٹ لائک وہاں پر وہ ویکنٹ ہے. تو فار فلنگ ایریاز میں بہت سی سیٹس جو ہوتی ہیں نا وہ ویکنٹ ہوتی ہیں. اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کہ a lot of students in that far flung area wanted to study psychology, but there wasn't any seat for psychology there. So ان کو وہی ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن وہ سبجیکٹس پڑھنے پڑتے تھے. اور کچھ یہاں پر ہیں جو اگر ٹیچر کی کچھ اگر تھوڑی سی سفارش یا کنیکشنز کے تھرو اگر فار فلنگ ایریا سے ٹیچر اپنا 3 سال کا ٹائم پورا کر کے نہیں آتا, وہ کسی سفارش پہ کسی اور سٹی کے اندر آ جاتا ہے, تو وہاں پر جو ایون انگلش کی کبھی کبھی سیٹیں اپ گریڈ کر کے یا ڈاؤن گریڈ کر کے ڈفرینٹ سبجیکٹس. سو ایون دیر نیڈس ٹو بی آئی تھنک ری ایویلیویشن کہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹرینتھ سیٹس دی جائیں, اور اکارڈنگ ٹو دیٹ ایریا لوکیلٹی میں اسٹوڈنٹس جس سبجیکٹ کو لیتے ہیں اس کی بھی, مطلب کبھی کبھی کالجز میں فلاسفی کی سیٹ پڑی ہوئی ہوتی ہے جہاں کہ وہاں بچے فلاسفی لیتے بھی نہیں ہیں, اور ان ٹیچرز کو انگلش یا باٹنی یا پاکستان اسٹڈیز اسلامیات پڑھانی پڑتی ہے. مجھے تعجب جو اس بات پہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ایکسپلینیشن چاہیے, وہ یہ ہے کہ یہ جو جب سے ایسوسیٹ ڈگری اور اس قسم کے باتیں شروع ہوئی ہیں, اس سے پہلے 2002 سے پہلے ڈگری پروگرامز سارے کے سارے اس زمانے میں HEC تو نہیں تھا, یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا, اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ماتحت آتے تھے. اس وجہ سے کہ یہ ڈگریز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں, یونیورسٹی یہ ڈگریز ایوارڈ کرتی ہے. اس وجہ سے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا پورا کنٹرول تھا کہ وہاں کون سا پروگرام ہوگا, کتنے گرانٹ ان کو ملنی چاہیے, اسٹرینتھ کتنی ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ, کتنے اسٹوڈنٹس کو لینا چاہیے, یہ تمام چیزیں جو تھیں. اور ہائر ایجوکیشن بننے کے بعد میرا خیال یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں کنٹینیو کریں گی. آپ کی جو پکچر اب بنی ہے اس کے لحاظ سے لگتا ہے یہ کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا لیا. اچھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن اس ہم لوگوں کے گورنمنٹ کالجز جو پنجاب کے اندر ہیں ان کو نہیں دیکھتا, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے. اور ایشو یہ ہے کہ کیونکہ سیکرٹری آتے ہی 2 سے, مطلب میں نے ایوریج دیکھا ہے جو سیکرٹری جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں رکتے ہیں وہ 2 months سے ایٹ میکسیمم 5 months. سو ہر سیکرٹری چینج ہو رہا ہے 2 سے 5 مہینے کے درمیان میں. دیر ازنٹ اینی کنسسٹنٹ پالیسی وین اٹ کمز ٹو اٹ. ہر سال ہر سیکرٹری آتا ہے, اور یہ بہت سے ٹیچرز نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو فیکلٹی ممبرس تھے کہ ہر سیکرٹری کا اپنا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. کبھی کوئی کلین اینڈ گرین پاکستان سٹارٹ کر دیتا ہے, کبھی کوئی اینٹی کرپشن کے اوپر, کوئی اینٹی نارکوٹکس کے اوپر کوئی کیمپین سٹارٹ کرتا ہے. ایکیڈیمک کیلنڈر بھی جو ہوتے ہیں وہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں کہ وہ جب سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور جب اینڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں ان لائک گراؤنڈ یہ پکچر نہیں ہوتی. اینڈ ڈفرینٹ پروگرامز ڈفرینٹ ٹائم پہ اسٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سو اب اگر جب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب میں جاؤں گی, سو میں سیکنڈ ایئر کی جو انٹرمیڈیٹ کے سیکنڈ ایئر ہے ان کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں گی, 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس کو. اور جو فرسٹ ایئر اینڈ اس بار اسپیشلی یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے 3rd ایئر کے ایڈمیشنز اتنے بعد میں ہوئے ہیں, نومبر کے قریب ہوئے ہیں, کہ اب ان کو سلیبس کور کروانا, اسپیشلی بیکاز دیر ہیز بن سو مچ لاس آف ٹائم. سو دیر از یہ چیزیں ساری جو ہیں آئی تھنک اگر کوئی کنسسٹنٹلی ایک کوآرڈینیشن ہو بٹوین دا ایفیلیٹنگ یونیورسٹی اینڈ دا کالجز اینڈ دا سیکرٹری از کنسسٹنٹ, مطلب وہ ایٹ لیسٹ 2 سال تو منیمم سرو کریں, 2 سے 3 سال, تاکہ وہ ایک کنسسٹنٹ ایک بنا سکیں پالیسی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اس سیکٹر کو بھی اپنی نگرانی میں لے لے تو یہ اچھا ہوگا. I don't think so. I think ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو, نہیں, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نہیں کرا میں, ہائر ایجوکیشن کمیشن. ہاں مجھے پتا ہے آپ نے ہائر ایجوکیشن, مجھے لگتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن یونیورسٹیز کے اپنے اتنے چیلنجز ہیں کہ آئی تھنک HEC کو یونیورسٹیز ہی کو کرنا چاہیے. HED کے جو فلاز ہیں پورا ایک میکنزم اویلیبل ہے, مطلب آپ دیکھیں کالجز ہیں اینڈ کالجز کے اوپر ایک ڈائریکٹریٹ ہوتا ہے جو ہر لائک ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتا ہے, اینڈ ڈائریکٹریٹ کے بعد ایک DPI ہوتا ہے
ڈائریکٹریٹ پبلک انسٹرکشنز, اس کے بعد سیکٹری لیول ہوتا ہے. اگر صرف یہ ایک جو ایک میں نے ایون یہ بات کی تھی کہ دیر ازنٹ اینی سارٹ آف ڈیفائنڈ نیشنل ایجوکیشنل آبجیکٹیوز جن کے اوپر ہم کام کریں. اگر ایک تو پہلے ڈیفائن کریں کہ واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو when it comes to the education that we are delivering. میں نے ایون 20 years کی ای میلس کو سرچ کیا جو ہمیں ہائر ایجوکیشن, سو بیسکلی سیکٹریز کے لیول سے ڈی پی آئی سے ڈائریکٹریٹ ای میلز آتی ہیں, ای میلز کالجز میں جاتی ہیں, اور میں نے 20 سال کی ای میلز کو ایویلیویٹ کیا. دیر ور many different sort of like programs جو انہوں نے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ کبھی بھی I don't think کہ there was any sort of particular emphasis when it came to quality education. مطلب ایون اگر ہم ٹیچر ٹریننگ کی بات کریں تو یہ ہمارا بیچ 2017 کا وہ پہلا بیچ تھا جس کی انڈکشن ٹریننگ ہوئی تھی. اینڈ آئی ٹیل یو کہ دوز 2 weeks فرام 9 to 4 there were 2 speakers, sometimes they come and they were saying کیونکہ وہ اتنا haphazardly ٹریننگ کی انہوں نے پٹ ٹوگیدر کی تھی کہ سب ایون لائک ڈائریکٹر صبح کے وقت کسی اسپیکر کو بلا رہا ہوتا تھا, سب اسٹینڈرڈ انڈکشن ٹریننگز تھیں وہ. پھر میں تھوڑا سا آپ کی بات سے میں الجھن پیدا ہو رہی ہے. وہ یہ کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بڑی خرابیاں ہیں, اس وقت تک کا جو سسٹم ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے, چیلنجز ہیں اور وہ صحیح طرح کام نہیں کرتے اور وغیرہ وغیرہ. مشکلات کا جو سورس ہے وہ ایک آپ کا انتظام ہے, اسٹرکچرڈ, ہاں ٹاپ ڈاؤن ایک انتظام ہے. جو ایفیلیٹنگ یونیورسٹی, بلکہ پنجاب کا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے تحت تمام جو کالجز آتے ہیں اس تمام کی طرف سے جو کنٹرول ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے پرابلم ان کی پرائیورٹی, ہاں ان کی پرائیورٹیز ڈفرینٹ ہیں. ہاں جی, تو پھر میں سمجھتا یہ ہوں کہ اکیڈمیکلی شاید یہ پھر فائدہ مند ہی ہو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ماتحت کر دیا جائے ان کو. مجھے لگتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگ تو سارے موجود ہیں, اگر ہم ایک دفعہ آبجیکٹیو سیٹ کر لیں اینڈ جو ٹیچرز کا بھی جو ایک ایکسپیرینس ہے وہ بھی فیڈ بیک اوپر جائے. صرف زیادہ تر جو ٹیچرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپلائنس ماڈل طرح سے ہمارا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے, جو ٹاپ ڈاؤن بیسکلی پالیسیز آتی تو ہیں بٹ ان کا پالیسیز کا فیڈ بیک اوپر نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ 2017 کے اندر ان لوگوں نے 2018 میں فرسٹ ٹائم آئی تھنک انہوں نے پرائیویٹ کالجز کو دیکھ کے ایک پری فرسٹ ایئر کلاسز کو انہوں نے شروع کرنے کا کوشش کی کہ جولائی کے اندر یا جون کے اندر پری فرسٹ ایئر کلاسز آئیں. اب سیکرٹری یہ چیز آئی ریممبر اس وقت کے جو آئے تھے اسپیشل سیکرٹری آئے تھے, وہ اس چیز کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ پری فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس انرولمنٹ نہیں آ رہی. سو آئی ریممبر کہ دا پرنسپلز ہیڈ ٹو فیک دا نمبر, دے ہیڈ ٹو سے کہ یس پری فرسٹ ایئرس کے ہم نے فلائرز لگائے, لائک بینرز لگائے ہیں اور تقریباً 10 اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں اور 20 اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں, اور ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. سو زیادہ تر پری فرسٹ ایئر کا جو پالیسی ہے وہ کالج کے لحاظ میں اتنی زیادہ فائدہ مند نہیں ہے. تو وائی come up with policies that are not going to lead to something. I believe کہ AGC کے اندر جائے گا تو پرابلمس تو وہیں رہیں گے. آپ کو جو پرابلمس آ رہے ہیں وہ یہ کہ لیک آف ڈیفائنڈ ایجوکیشنل آبجیکٹیوس اور ایجوکیشنل پالیسی, جو جب پالیسی نہیں ہے سیکرٹری چینج ہوتے رہتے ہیں. سو وہ جو ایک ڈیٹ روٹین کے کام ہیں ان کے بارے میں تو بات ہوتی ہے, بٹ کوئی کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر یا کوئی اس طرح کے کوئی آئی تھنک ڈیفائن نہیں ہو رہے. اینڈ دین ٹیچرس کا ان پٹ بھی لیا نہیں جا رہا کہ یار کیا چیلنجز ہیں جن کے اوپر ہم لائک کام کر سکتے ہیں. مطلب میں کوالٹی ایجوکیشن کو گورنمنٹ کالجز میں جس طرح دیکھتی ہوں, وہ میں نے اپنی جو تھیسس میں جس طرح لکھا ہے کہ ایک کلچر ہے اور اس کلچر میں کچھ پریکٹسز ہیں, کچھ نارمز ہیں, کچھ بیہیویئر ہیں, کچھ پریکٹسز اینڈ پالیسیز ہیں جو ایک کلچر کو بنا رہی ہیں, اور ان میں ڈفرینٹ ہے. صرف آپ ایفیلیٹنگ یونیورسٹی کا رول نہیں صرف آپ کر سکتے, وہاں پر ایفیلیٹنگ یونیورسٹیز کا رول ہے, ڈائریکٹریٹ کا رول ہے, کالجز کا اپنا اسٹیٹس کو کا رول ہے, اینڈ دین سو یہ ساری چیزیں, اینڈ دین اوبیسلی دا کنسٹرینٹ ریسورس کنسٹرینٹ کوالٹی ایجوکیشن, جو کوالٹی اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں جن کی بیس اتنی زیادہ نہیں ہے, اسسمنٹ سسٹم ہے, اینڈ دین دیر لائک ادر جو ایک ایویلیویشن کا میکانزم نہیں ہے کہ ایک
امپراپر آئی تھنک پرفارمنس ایویلیویشن کا میکنزم ہے جس کی وجہ سے آپ ٹیچر کی کارکردگی کو جتنے بچوں نے پاس کیا ہے آپ کے کورس میں اس سے لنک کر رہے ہو. سو بیسکلی جو زیادہ تر کنسرن ہوتا ہے جو آپ کی ایویلیویشن رپورٹ ہوتی ہے جس کو ہم ACRs کہتے ہیں, اس کے اندر آپ کا ابو بورڈ مارکس آنے, میننگ کہ اگر میں نے 20 کی کلاس پڑھا رہی ہوں اینڈ اف لائک I don't know, 2 یا 3 students didn't pass or something, and then آپ دیکھتے ہو کہ بورڈ کے اندر کیا پاس پرسنٹیج چل رہا ہے, اور زیادہ تر 60 یا 70% پاس پرسنٹیج ہوتا ہے اینڈ تو ایز لانگ ایز اگر میرا 80% مارکس ہیں, مطلب ایک پرسنٹیج مان لیجیے پاس پرسنٹیج اور بورڈ کے پاس پرسنٹیج 60 ہے تو آئی ایم سیف. اب ٹیچر جو ہے بیکاز اس کو اچیو کرنے کے لیے اینڈ دا پریشر, کیونکہ ان کی ایویلیویشن اسی کے اوپر ہوگی کہ تو وہ کریمنگ کی طرف زیادہ جاتے ہیں بیکاز دے بلیو کہ اگر ایک ٹیچر ہے جو انگلش پڑھا رہا ہے بٹ دے نو کہ دا اسٹوڈنٹس آر ناٹ گوئنگ ٹو پاس دا کورس, کیونکہ وہ اتنا چیلنجنگ کورس ہے اینڈ بچوں کی بیسک سینٹنس اسٹرکچر میں مسئلہ ہے, تو وہ چاہیں گی یار کہ پیٹ کوشچنز ان کو یاد کروا دیے جائیں تو ایٹ لیسٹ یہ پاس تو کر سکیں, ایٹ لیسٹ یہ 100 میں سے 33 نمبر تو لے کے پاس کر سکیں. سو یا تھینک یو ویری مچ. میرا خیال یہ ہے کہ کافی ڈسکشن ہو گئی, ہمیں کچھ اب سوالات جو ہیں وہ آڈینس سے بھی لینے چاہیے. میں عائشہ, یہ آپ کے پاس یونیورسٹی میں یہ جو BS ہے یہاں کے ڈاکٹر عائشہ جو ہیں یہ نرس میں پڑھاتی ہیں, اچھا تو فزکس پڑھاتی ہیں. یہ جو BS یہ جو ایسوسیٹ ڈگری والے وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ابھی نہیں ہوں گا. آپ کے پاس نہیں ہوتے ایڈمٹ. اچھا, میں سمجھا کوئی اور ہیں جن کے پاس. ڈاکٹر صاحب کو دیجیے گا. یس, آئی مین تھینک یو ویری مچ فار یہ آپ نے ایجوکیشن کے معاملات پر بہت ڈیپ. میں صرف ایسوسیٹ جو اس کا آپ نے ذکر کیا پروگرام کا, ایک تو اس کی تھوڑی سی ہسٹری, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ لیٹسٹ پش جو اس پہ آئی ہے وہ جو پنجاب ایجوکیشن ہائر ڈپارٹمنٹ کے منسٹرز تھے وہ ہمارے چکوال سے ہی ہیں. تو میں پچھلے 6-7-8 مہینے یا پچھلے 3-4 سال سے تھوڑا سا میں فالو کر رہا ہوں. تو وہ چونکہ خود وہاں پڑھے اس میں کمیونٹی کالجز میں, تو یہ پش اس نے جو ہے مطلب یاسر صاحب نے بہت زیادہ دی ہے. لیکن اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے مطلب پراپرلی تھنک تھرو نہیں کیا گیا, اور جو مسئلے آ رہے ہیں اس وجہ سے. تو ایک تو میرا یہ ویسے کامنٹ تھا, کوئی اس میں کویسچن تو نہیں ہے. اگر اس پہ کوئی فردر کامنٹ, کیونکہ آپ کہہ رہی تھی کہ کمیونٹی کالجز کوئی 2002 سے. جی میں نے جب اس کی ایجوکیشنل پالیسی کو ایویلیویٹ کیا تو یہ 2002 سے HEC کے اس میں ہے کہ کمیونٹی کالجز یہ کیونکہ انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹڈ اینول سسٹم کریمنگ کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ سیمسٹر سسٹم میں شفٹ ہو جانا چاہیے. لیکن ابھی تک ہم لوگ 2002 سے ابھی تک یہ ایجنڈا میں ہی ہے, اور اس سال بھی ایک ہیپ ہیزڈلی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ کیونکہ پہلے سے سوچا نہیں ہے, ایفیلیٹنگ یونیورسٹی نے سلیبس اور اسیسمنٹ میکنزم نہیں ڈیفائن کیا ہوا, تو پھر وہ ایک دم 2-3 ہفتے کے بعد وہ چیز بیٹھ کی. انہوں نے کورسز ڈیفائن کر لیے کہ اگر ایک بندہ پولیٹیکل سائنس پڑھے گا تو کون کون سے کورسز لے گا سیمسٹر میں, اگر کوئی لائک اینڈ دین کچھ انہوں نے سبجیکٹس کو نکال بھی دیا, ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن, اکنامکس اینڈ اس طرح کی IT والے سبجیکٹس ڈالے ہیں مارکیٹ ریلیونٹ بنانے کے لیے. اور مجھے ویسے بھی لگتا ہے کمیونٹی کالجز کا ایک اس کا فائدہ ہے کہ آپ ایسی جنریشن پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کے بعد ان کو جو مطلب ملازمت مل جائے. جی بالکل. اور پاکستان میں تو کوئی نہیں ہے کوئی ایسی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کم ہو رہی ہیں. اچھا, مطلب مینوفیکچرنگ بیس اس میں کم ہے کیونکہ وہیں ملیں گی نا ملازمتیں. اور جو مجھے لگ رہا ہے کہ انگلینڈ میں جو مطلب پولی ٹیکنک سسٹم تھا وہ بھی کوئی اسی قسم کا تھا, لیکن وہاں پولی ٹیکنک سسٹم خاصا میرے خیال ہے آپ تو وہ مطلب ساری یونیورسٹیز بن گئی ہیں. تو
کہ جب ہمارے پاس یہ تو ٹیفٹا کالجز ہمارے تو ٹیفٹا الگ ہیں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ ہمارے وہ ٹیفٹا الگ ہے، مگر انٹرسٹنگ جو آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا وہ یہ ہے اس لحاظ سے کہ جب انہوں نے سوچا سن 2002 کے قریب کہ بی ایس جو ہے اس کو امپروو کرنے کے واسطے 4 سال کی ڈگری کی جائے، تو 4 سال کی ڈگری میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھا کہ وہ لوگ کہ جو 2 سال کے بعد کہیں جانا چاہتے ہیں جاب کرنے کے لیے، ان کے لیے کیا آپشن ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر کہا کہ ان 2 سال کی ڈگریز کو رہنے دیں اور پھر یہاں سے لوگ جو ہیں وہ آگے چلے جائیں 4 سال کے پروگرام میں. مگر پھر اس کو صحیح طرح مینیج نہیں کیا، جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں کہ اس کے بڑے پرابلمز ہیں جو اس کو صحیح طرح کام نہیں کرنے دے رہے. ہاں جی، یہ لیکن میرا جو ریسرچ تھی وہ انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی تھی. سو میں کیونکہ کالجز میں فوکس کری تھی، اور کالجز میں انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس پلس یہ بی ایس سی کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو اب ان کو ADP کہہ دیا، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام آف ان آرٹس اینڈ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ان سائنس کر دیا. بی ایس سی کانسیپٹ ہے بیسکلی. تو وہ جب تک اس کلچر، وہ ایجوکیشن پالیسیز ڈیفائن نہیں ہوگی، ڈائریکٹریٹ ڈفرینٹ پرائیورٹیز نہیں کرے گا، بہت سی چیزیں جس طرح میں یہ بتا سکتی ہوں کہ فار فلنگ ایریاز میں جب میں بتا رہی تھی کہ 5 یا 6 ٹیچرز 800 to 900 اسٹرینتھ کے کالجز کو مینیج کر رہی ہیں، تو اس وقت ہر روز ڈائریکٹریٹ کے طرف سے کوئی نہ کوئی ایک ایکٹیویٹی کروانے کو کہا جاتا تھا، جو کہ سمجھے آج جو ہے کلین اینڈ گرین کی کیمپین کر کے آپ نے پودے لگانے ہیں اور اس کی تصویریں بھیجنی ہیں. تو آگے ہی لمیٹڈ سٹاف ہوتا تھا، تو ان کی پرائیورٹی جو تھی وہ اب اوبیسلی اگر وہ کمپلائنس نہیں، کیونکہ دیر از دس ان کی ایک بڑی ہارش سی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ لائک اسٹرکٹ کمپلائنس نیڈس ٹو بی انشورڈ. سو پرنسپل جو ہے وہ اسی فیکلٹی کو جو 4-5 ہیں جو کالجز سے کلاسز سے ڈیویٹ کر کے ان کو کہتی ہے کہ یار یہ جلدی سے آرگنائز کر دیں، اینڈ اس میں پکچر ٹیکنگ سے زیادہ، فوٹو آپ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. دا کوالٹی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. سو آئی تھنک وی آر فیلنگ آن 2 fronts. آئی تھنک ناٹ اونلی ان ایجوکیشن بٹ ایون دا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ایدر دے آر سو مچ جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اینڈ ہر روز کوئی نہ کوئی آئی بھی ہوتی ہیں، اینڈ دیر ازنٹ سورٹ آف وہ کلچر کو بننے نہیں دیتے کہ کالج خود اپنا کلچر بنائے ایکٹیویٹیز کا. وہ اوپر ہی کے کیونکہ اتنے زیادہ ان کی کمپلائنس آئی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کی تصویر بھیجیں، وہ ایکٹیویٹی کی، کہ a lot of teachers have to deviate from classes in order to do that. یہ HED منگواتا ہے، یہ HED، ہاں جی، ڈائریکٹریٹ. تو سیکرٹری کو آئی تھنک لگتا ہے شاید کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو جب تک شاید کالجز اس وقت انفورس کریں جب تک اس کی تصویریں نہیں آئیں گی. بٹ اگر آپ ایونٹ ایک دن پہلے بتا رہے ہو اور اسی دن صبح ٹیچرز جب آئی ہیں انہیں پتہ چلا کہ یہ ایونٹ کروا کے بھیجنا ہے، تو اینڈ کوئی ایک ایڈمنسٹریشن کوئی علیحدہ نہیں ہے، جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ کلاسز بھی لیتی ہیں اور وہ ڈیوٹیز بھی پرفارم کرتی ہیں. سو ان کی پرائیورٹی، ان کی ڈسٹریکشن ڈیوٹیز کے اندر بہت ہوتی ہے. اینڈ ڈیوٹیز کس طرح کی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، بی ایس سی کے رزلٹ کی کوئی ڈیوٹی ہو جائے گی، کوئی گارڈننگ ڈیوٹی ہو جائے گی. سو دا فوکس آلسو گیٹ ڈسٹریکٹیڈ ایز ویل. ہاں جی جی شکریہ. میں ابھی حال ہی میں پچھلے 6-7 مہینے پہلے ایک راولپنڈی کی یونیورسٹی میں بطور لیکچرر بھرتی ہوا، اور ابھی کون سی یونیورسٹی میں؟ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. ویمن یونیورسٹی میں. تو حال ہی میں یہ یونیورسٹی بنی ہے، اس سے پہلے یہ یونیورسٹی آف گجرات سے ایفیلیٹڈ کالج تھا. تو میں کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے بچے کو پڑھا رہا تھا، بچوں کو پورے 7ویں سیمسٹر کے بچوں کو. تو مجھے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ 7 سے 9 بچے ہیں جو پرانے یونیورسٹی آف گجرات کے زمانے کے، اور ان کے پاکستان اسٹڈیز کے آپ استاد ہیں، ان کا پاکستان اسٹڈیز فیل ہوا تھا. تو ابھی ہم نے ان کو، اور 8 سیمسٹر ان کے IT اور کمپیوٹر سائنس کی پورے ہو چکے ہیں، اب صرف ان کا ایک سبجیکٹ رہتا ہے پاکستان اسٹڈیز، وہ آپ ان کو پڑھائیں گے. تو میں نے ان بچوں سے فون پہ رابطہ کیا، کیونکہ وہ تو اب ظاہر نہیں آتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں آ سکتے، ہم ریگولر یونیورسٹی نہیں آ سکیں گے، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا نصاب کیا ہے اور ہمیں کس چیز کا امتحان ہونا ہے. تو آپ ہمیں خود سے ہی کوئی سوالات 3-4 بتا دیں، اور ہم آئیں گے کسی ایک دن، اس دن ہم آپ کو آ کر ان کا امتحان بھی دے دیں گے، مڈ ٹرم کا 25 نمبروں کا، اور پھر اسی دن آپ مجھ سے 25 نمبروں کا آپ ہم سے لے لیجئے گا، کوئز بھی لے لیجئے گا، اور پریزنٹیشن بھی لے لیجئے گا، اور اسائنمنٹ بھی لے لیجئے گا. تو وہ کوئی ایک سوموار تھا، اور وہ بچے آئے، اور پھر انہوں نے اسی طرح 2-3 سوالات کا میں نے ان سے مڈ ٹرم لے لیا، اور پھر
5 نمبر کا کوئز بھی اسی ملاقات میں ہو گیا, اور پریزنٹیشن بھی اسی میٹنگ میں ہو گئی, اور اسائنمنٹ بھی اسی میٹنگ میں میں نے ان سے لے لی. تو یوں 50 نمبر کا معاملہ تو ان کا میرے ساتھ طے ہو گیا. اب ان کا امتحان تھا پچھلے ہفتے فائنل, اور امتحان سے 4 دن پہلے تک انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا امتحان کس طرح کا ہوگا, کیسے سوالات آئیں گے, اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے سوالات آئیں گے. ہاں لیکن مجھے یہ کہا گیا تھا کہ جی امتحان وہ لیں گے, سوالیہ پیپر وہ لے کر آئیں گے, پیپر کنڈکٹ وہ کروائیں گے, چیک آپ کر کے دیں گے. اب جب وہ بچوں کے پیپر میرے پاس آئے تو مجھے تو وہ افتاد پڑ گئی کہ بھائی میں ان کو کیسے پاس کروں. تو وہ میڈم نے کہا کہ اگر آپ ان کو پاس کریں گے تو ان کی ڈگری ان کو ملے گی آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کی, چونکہ کمپلسری ہے پاکستان اسٹڈیز, اور اگر آپ ان کو فیل کریں گے تو اللہ ماشاء اللہ ان کی ساری ڈگری تباہ ہو جائے گی. اب یہ اتنا بڑا اخلاقی سوال کہ میں پاکستان اسٹڈیز میں ایک بچے کو فیل کر دوں اس لیے کہ اس کو 14 نکات نہیں آتے یا 2 قومی نظریہ نہیں آتا, لیکن اس نے اپنی وہ ڈگری جس میں اس نے BS کیا ہے وہ اس نے پاس کر رکھی ہے. تو 2-3 دن کے بعد بالآخر مجھے جس کے 35 نمبر تھے اسے کھینچ کھانچ کے 15 نمبر دینے تھے, جس کے 36 نمبر تھے. 50 میں تو میں ان کو 36-35 دے چکا تھا, پھر باقیہ 50 میں سے کسی کو 15 دیے اور کسی کو 16 دیے تاکہ وہ پاس ہو جائیں, اور اتنے ڈرتے ڈرتے دیے کہ کہیں اگر وہ وہاں جا کر وہ بستہ کھول کے پیپر پڑھنا شروع کر دیں تو وہ کہیں گے کہ تم نے ان کو 15 نمبر کیسے دے دیے, تو 0 سے بھی کم نمبر کے مستحق ہے. تو یہ آپ تو قصور آپ کا تھا یا قصور؟ اچھا اس میں I'll tell you استاد ایسی صورتحال میں کیا کرے جب اسے پتا ہے کہ یہ 9 بچے ساری زندگی کے لیے نااہل ہو جائیں گے, BS ہی نہیں ہوا. اور مطلب میں یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح کے مسائل ہر دوسرے تیسرے استاد کو ہر دوسرے تیسرے دن درپیش ہوتے ہیں. ہاں نہیں یہ تو ہے. میں تو آپ تو خیر وہاں کی بات کر رہے ہیں, یہاں کی بڑی اچھی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ ٹیچرس کو اسٹوڈنٹس کو فیل کرنا منع ہے. تو وہ تو ہم یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں جہاں بہت اونچی فیس ہوتی ہے وہاں پہ کنسیڈریشنس فائنینشیل بھی ہوتی ہیں. ان کے خیال میں فیل کرنے سے ان کو نقصان ہوتا ہے. آپ کا سوال ہے؟ السلام علیکم جی, میرا نام محمد چندیب ہے اور میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ گورنمنٹ کالجز کے چیلنجز بھی بتا رہے تھے, پھر کوالٹی آف ایجوکیشن کو بھی ایکسپلین کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے اگر فیڈرل لیول پہ دیکھیں تو پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے اور پروفیشنل ٹریننگ کی منسٹری, اسے بھی بڑے سارے چیلنجز درپیش ہیں. جس وقت عمران خان کا دور تھا تو سنگل نیشنل کرکولم پہ بڑی بات ہوئی, آلدو کہ میں سمجھتا ہوں یہ شاید انٹرفیئرنس تھی 18th امینڈمنٹ کے بعد نا. یہ صوبوں کا مینڈیٹ ہے, اس میں صوبے جو کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل اختیار رکھتے ہیں, انہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی فیڈرل کی طرف سے وہ ٹانگ اڑائی جا رہی تھی. جیسے ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس یونیورسٹیز دے دینی چاہیے یا پھر کالجز کا, تو وہ بھی میرا خیال ہے انٹرفیئرنس ہی ہوگی فیڈریشن کی نا, صوبوں کا جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں. اور اس کے بعد تھوڑا آگے چلیں تو اب گورنمنٹ کالجز ہیں, وہاں پہ اگر کوئی A لیول کا بچہ ہے, اس نے پاس کیا A لیول, وہ کس کالج میں ایڈمیشن لے گا اگر وہ لینا چاہتا ہے؟ تو فردر کوالٹی کی جب ہم بات کریں تو لٹریسی کو شاید ایسے کہا جاتا ہے کہ پرسن ہو کین ریڈ اینڈ رائٹ ود انڈرسٹینڈنگ. جب ہم اس پہ آئیں تو ہمارے کتنے گریجویٹس ہیں جو کہ چیزوں کو جب ہم کہتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یا پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ کائنڈلی بتائیے کہ A لیول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کس گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے گا, وہ لینا اگر چاہتا ہے؟ ویسے تو آپشنز بہت ہیں, بٹ میرے 6 سال کے ایکسپیرینس میں نے کبھی بھی کسی A لیولس کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھا ہے. اس کی وجہ یہ کہ A لیولس کے اسٹوڈنٹس کالجز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. زیادہ تر ہم جو گورنمنٹ کالجز میں جو اسٹوڈنٹس کیٹر کر رہے ہیں ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی I think انڈر پریولیج بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. سو A لیولس کا اسٹوڈنٹ زیادہ تر اگر ہو بھی کوئی ہو تو آئی تھنک دے مائٹ گو ٹو یونیورسٹیز کا, وہ جو ہیں جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں وہ ایسوسیٹ کالجز کے پروگرام میں نہیں آئیں گے. دے مائٹ گو ٹو قائد اعظم, اسلامک, وہ تو چلیں سیمی گورنمنٹ ہے, بٹ ایون لائک راول پنڈی اور بیکار النساء اور اس طرح کے. بٹ آئی تھنک اٹ ہیزنٹ ہیپن کہ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالجز میں کوئی A لیولس کا اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. آج کا یہ سیشن تو بہت ہی اسپیسیفکلی تدریسی ہے, لیکن میرا سوال بہت بنیادی ہے اور مجھے یہ کی ورڈ نظر آ رہا ہے, کوالٹی ایجوکیشن.
تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کوالٹی آپ کس چیز کو کہیں گے؟ جیسے اب پاکستان میں ہم دیکھیں تو کوالٹی ایجوکیشن ان ٹرمز آف رٹا تو بہت ہے، اور کتابیں ہماری جو قوم ہے دوسرے قوموں کے مقابلے میں زیادہ پڑھتی ہے. ہمارے پاکستان کا نرسری کلاس کا یا کے جی کا بچہ جو کچھ پڑھتا ہے وہ اگر ہم دوسرے کنٹریز میں دیکھیں، چائنا کی مثال لیں، تو کہیں 5ویں 6ٹھی جماعت سے جا کے وہ کچھ پڑھنا شروع کرتا ہے، جو ہمارا بچہ یا گھر سے سیکھ کے آیا ہوتا ہے یا نرسری کے جی میں پڑھتا ہے. ایک تو یہ کوالٹی. دوسرا کوالٹی میں آپ یہ بتائیے کہ کتنی گنجائش ہے ویکیشنل اسکلس کے لیے یا انٹرپرینورشپ کے لیے؟ جیسے سر نے ایک بات کی کہ اب وہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں، جو روایتی طریقے ہیں تعلیم کے اور نوکری کے اور یا پیسے کمانے کے، وہ ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں، وہ کام نہیں، ان کی ریلیونس نہیں ہے. ایز یو اسپوک کہ ایکس پی ونڈو بھی پڑھائی جا رہی ہے اور فلاپی بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے. تو آج بچہ اگر کسی اسکل سے یا دوسری ترقی یافتہ ممالک میں اگر اسکل سے وہ جتنا پڑھا رہے ہیں، اتنی ہم لوگ تعلیم کے ذریعے سے تو نہیں کما رہے. تو اینڈ آف دا ڈے کوالٹی کو آپ پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے کس طرح دیکھتی ہیں؟ اور ایچ ای سی اگر آرٹیکل 25A میں کہتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں جو ایچ ای سی کو یہ انہوں نے دی تھی، اس میں کہتے ہیں کہ ہر بچے کو تعلیم کا حق ہو. اور پھر ہائر ایجوکیشن پر جو اسٹریس تھا، اور جتنے پی ایچ ڈیز ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، میں نے ایم فل کیا آج سے تقریباً 10 سال پہلے in a subject جو کہ it was very ahead of its time, biotechnology and genetic engineering. اور پھر میں تقریباً 3 سال تک بے روزگار تھی. and I have to switch my job, switch my academic career. اور میں نے بہت ہی 180 ڈگری کا ٹرن لے کے دوسری طرف پہ گئی. تو کوالٹی پروڈکٹیوٹی کے حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا، اور کیا ہمیں انٹرپرینورشپ یا ویکیشنل اسکلس کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں آج کل سوری ٹو سے، لیکن سوشل میڈیا پہ تو یہ قوم ناچ کے بھی اتنا کما رہی جتنا ایک ہمارا سپاہی، ہمارا ٹیچر یا ہمارے کوئی ایون افسر بھی نہیں کما رہا. تو کائنڈلی اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی بہت جنگ سوال ہے جی، اور یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا جو ایچ ای سی کا ویژن 25P ہے، اور وہ ان لوگوں نے جو بھی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہیں اس میں کوالٹی ایجوکیشن کو ڈیفائن کس طرح کیا جا رہا ہے، وہ ابھی تک انہوں نے اس کی پروڈکٹیوٹی اور مارکیٹ ریلیونس کو تو ذکر کیا ہے، بٹ ہم لوگوں نے کیا اسکل سیٹ بچوں کو دینا ہے اس کے اوپر اتنی بات نہیں کی جاتی. میں جس طرح کوالٹی کو ڈیفائن کرتی ہوں، کیونکہ میرے بیچلرز میرا یو ایس میں ایک کالج تھا ڈپو یونیورسٹی، وہاں سے تھا، تو وہاں پر مجھے ریئلائز ہوا ہے کہ وہ بچوں کی جو چاروں اسکلز ہیں، اسکل سیٹ ہے، چاہے وہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ ہو، چاہے وہ آپ کی ریٹن ہو، چاہے وہ آپ کی لسننگ ہو، اسپیکنگ ہو، پریزنٹیشن اسکلز ہو، چاہے تو اینڈ وہ آپ کی اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور ہم کیونکہ ہم ایک ہی ریٹن کا ہی ایگزامز لے رہے ہیں، تو جب تک ہم لوگ یہ آئی تھنک 4-5 چیزوں کے اوپر کام نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے مطلب the student has not even stood in front of the teacher to talk about what they are studying, because there isn't much time for it and there isn't any sort of incentive کہ اس کو پریزنٹیشن کی جب مارکس ہی نہیں ہے. سو جب ایک ہی طریقے کے میں لیکچر ڈلیور کر رہی ہوں اور بچوں کو سننا ہے، تو اس کے اندر ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کی ریٹن اینڈ اسپوکن اینڈ لائک لسننگ اسکلز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اسکلز کیا ہوں گی. سو زیادہ تر جو ایک میتھڈ ہے ہیومینٹیز کو اسپیشلی پڑھایا جس طرح جا رہا ہے، اس سے تو زیادہ مجھے اختلاف ہے، کیونکہ دا ایمفیسس از ٹو جسٹ ریڈ دا بک. جو ایک پنجاب اگر آپ انٹرمیڈیٹ کی کلاسز ہیں تو پنجاب ٹیکسٹ بک ہے، آپ اس کو ریڈ کرواتے ہیں، کچھ آپ تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں، دین یو ٹیل دیم کہ کیا کیا سوال ہیں. یا تو آپ کے پاس گائیڈ بکس ہوتی ہیں، یا آپ کے پاس ایک پاس پیپرز کا ایک آپ کے پاس بکلیٹ ہوتی ہے جو ہر سال چھپتی ہے، اور اتنے زیادہ لائک پبلشرز چھاپتے ہیں، اور وہی آپ پھر سوالات یاد کر لیتے ہیں. اینڈ اسی طرح آئی تھنک جو آپ نے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے اس میں بھی ابھی بھی لائک ہم ایک ہی اسکل کے اوپر سیٹ کے اوپر کام کریں ریٹن. تو میں اگر ڈیفائن کروں گی تو میں یہ کہوں گی کہ جدھر آپ دیر از سم سورٹ آف لائک ایکسپلوریشن،
جس میں انوویشن، تھوڑی سی کریٹیوٹی ہو، تھوڑی سی یو نو لائک ریٹرن اینڈ لسننگ، اینڈ یہ ہم جو ایک پورا ایک ہمیں جو ایک عام روزمرہ زندگی کے لیے جو اسکل سیٹ چاہیے، ریسرچ کی کیپیبلٹیز ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہوتی، ان کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سو سارے آئی تھنک ہمیں ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک میرے خیال میں یہ تو بہت ہی جنرلائز کوشچن ہے. یہ کچھ کمپیٹنسیز ڈیفائن کی جاتی ہیں کہ اس لیول تک پہنچنے کے بعد آپ کے پاس ان چیزوں کی کمپیٹنسی آ جانی چاہیے. اگر وہ آتی ہے تو کوالٹی ایجوکیشن ہے، اگر وہ نہیں آتی تو کوالٹی نہیں ہے. آسان الفاظ میں یہ ہے نا. اب اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ سارا وہ یہ ہے کہ وہ ڈیفائن کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کو چیک کون کرتا ہے کہ کمپیٹنسی بنی ہے کہ نہیں بنی ہے. بالکل. اگر یہ بتا رہی ہیں جیسے کہ وہاں پہ امتحانات ایسے ہیں جس کے اندر آپ کے جو میمورائزیشن ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پیپر جو دیکھے پچھلے سالوں کے ان میں سوال ریپیٹ ہو رہے ہیں اور آپ نے اس کے لحاظ سے تیار کر لیا، تو پھر تو آپ کی کمپیٹنسیز کچھ نہیں ہوں گی. تو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا صحیح معنوں میں امتحان لیا جا رہا ہے تو بہت اچھا ہوگا. تو میں ابھی جیسے آج شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی نے جو اس پروگرام کے واسطے، ایسوسیٹ پروگرام کے واسطے ماڈل پیپرز تیار کیے تھے. تو ماڈل پیپرز میں جو دیکھ سکتا تھا اور سمجھ سکتا تھا وہ فزکس اور میتھمیٹکس کے سوالات تھے، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس کے. میں تو بڑا خوش ہوا دیکھ کے ان کو کہ وہ بہت اچھے تھے. وہ جس پہ اسٹیٹ اینڈ پروف والے سوالات نہیں تھے، رٹنے والے سوالات نہیں تھے، اچھے والے سوالات تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ پتہ نہیں کہ وہ بھی اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو اب پنجاب یونیورسٹی ہے، ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ کسی اور یونیورسٹی، ہماری بھی پنجابی تھی، ہماری بھی پنجابی ہے. جی جی. تو کسی اور جگہ کی اگر ایفیلیشن جو ہے کسی اور یونیورسٹی کے ساتھ ہے اور وہاں یہ اسٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیے ہوئے انہوں نے، تو شاید وہ نہیں اپلائی کریں گے. یہ فرق ہوں گے، بہت سے ہوں گے، لیکن بنیادی بات تو وہیں پہ ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کمپیٹنسیز آپ کی ہونی چاہیے اور آپ کو وہ پوری اگر ہیں تو کوالٹی ایجوکیشن ہے، ورنہ نہیں ہے. سوال اور آپ کا ہے سوال. عائشہ چلے. میرا تعارف تو نیا صاحب نے کرا دیا تھا. میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ کیا واقعی یہ اس بی اے سی کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ یہ کس ورک فورس کا حصہ بنیں گے 2 سال کا بی اے سی کرنے کے بعد؟ کیا اگر یہ زیادہ تر جو کچھ ہم یہ پڑھاتے ہیں سائنسز میں بھی اور جس میں بھی، یہ جا کے یہ ٹیچنگ کا ہی حصہ بنتے ہیں، تو کیا اس کے لیے 4 سال کی ایجوکیشن ضروری نہیں ہے؟ اگر ہمیں 2 سال کی ہی کرانی ہے اور ان کو کسی ورک فورس کا حصہ بنانا ہے تو ہمیں ان کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے. یہ ایجوکیشن دے کے ہم انہیں کسی ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو، یہ 2 سال کی ڈگری لے کے. بالکل بالکل. یہ ایکچولی سیمسٹر سسٹم جو ہے اس میں اب جو سبجیکٹس انٹروڈیوس کروا رہے ہیں وہ تھوڑے سے ٹیکنیکل نیچر کے بھی ہیں، کچھ ہیومینٹیز کے بھی ہیں، بٹ لائک کچھ زیادہ تر اس طرح کے بھی سبجیکٹس ہیں جن میں انہیں لگتا ہے کہ ووکیشنل تھوڑی سی، جس میں ایک لرننگ کا پارٹ بھی ہے اینڈ دین دیر از لائک سم سارٹ آف پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس باہر جا کے کام بھی کر سکیں. اور جو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تعلیم، وہ کسی کی یونیورسٹی میں 5th سیمسٹر میں جا کے یو نو لائک انرول ہو سکیں. پرائیویٹ میں آئی ایم سرپرائز کہ پرائیویٹ میں نہیں، آئی گیس ابھی تک 5th سیمسٹر کے لیٹرل انٹری اوپن کیے، لیکن گورنمنٹ کے اندر یونیورسٹیز نے تو 5th سیمسٹر لیٹرل اوپننگ HEC کی انسٹرکشنز کے اندر کر دی ہے. یہ تو میں 2 سال سے دیکھ رہی ہوں. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو لوگ FSC وغیرہ کر کے آتے ہیں اردو میڈیم سے یا ہائی اسکول اردو میڈیم سے کر کے آتے ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے اس سسٹم میں انگلش میں ایمبیڈ ہونے کے لیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اسکولنگ میں، جیسے سائنسز کے لیے آپ نے کہا کہ یہ زیادہ پرومیننٹ ہے یہ پرابلم، تو اگر ہم اس میں یہ کر سکیں کہ ہم جو اسکولوں میں تعلیم دیتے ہیں اس میں ہم اپنی ٹرمینالوجی انگلش کی یوز کریں، جو سائنٹیفک ٹرمز ہیں، ہم اپنی کتابیں ایسے بنائیں کہ ہم اپنی سائنٹیفک ٹرمز انگلش میں ہی رکھیں اور اپنا میڈیم اردو میں رکھیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ ہم مشکل زبان میں ہم ان کو برق سکھائیں، جو ان کے لیے ایک اور نیا ورڈ ہے سیکھنے کے لیے؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ ایک انگلش کا ورڈ سیکھ لیں الیکٹریسٹی کا، جو کہ وہ آگے جا کے اسے پہچان سکیں کہ یہ کیا چیز تھی جو وہ میٹرک تک پڑھتے آئے ہیں. تو اس کے لیے
اس ڈائریکشن میں کام کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم اپنا سارا نصاب جو ہے وہ لوکل زبانوں میں کنورٹ کریں اور اس طرح اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں تاکہ انہیں سمجھ آئے. ہم اپنا بے شک میڈیم لوکل زبانوں میں رکھیں، لیکن ہم اپنی سائنٹیفک ٹرمز کو انگلش میں ہی رکھیں اسکول سسٹم میں. تو میں اس پہ نیّر صاحب کی بھی رائے جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا کہیں گے. یہ بات تو ہے کہ آپ کا یہ ایک مشکل پیریڈ ہوتا ہے آپ کو اردو سے انگریزی میں ٹرانسفر کرنے میں، لیکن جب یہ ٹرانسفر کا وقت آتا ہے تو اس وقت تو لوگ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. 15 سال سے بڑی عمر میں جا کے 16-17 سال کی عمر میں جا کے یہ وقت آتا ہے. بہت دشواری نہیں ہوتی، بہت جلدی فیملیئر ہو جاتے ہیں، سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. میں اردو میں میٹرک کرنے کے بعد اردو میڈیم میں، انگلش میڈیم میں انٹرمیڈیٹ پڑھا میں نے، تو تھوڑی بہت مشکل تھی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تک وہ دشواری جو ہوتی ہے ایج کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اردو میں پڑھاتے ہوئے جب انگریزی کی ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کر لیں. مشکل ساری وہی ہوتی ہے کہ آپ رائٹ سے لکھ رہے ہیں، لیفٹ سے لکھ رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں راستے میں حائل ہوتی ہیں. اس کے اوپر لوگوں نے بڑی بحث کی ہے، بہت زیادہ لمبی اس پہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن نتیجہ اس کا جو ہے وہ کوئی بہت رہا نہیں اچھا. لوگ کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے لینگویجز کی ٹریننگ ان کو دے دی ہے اچھی، مسئلہ جو ہے ٹرمنالوجیز کا اتنا نہیں ہوتا عائشہ، جتنا اس بات کا ہوتا ہے کہ جو چیز ٹیکسٹ بک یا پروفیسر یا ریسرچ پیپر کنوے کرنا چاہ رہا ہے، وہ ٹرمنالوجیز کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ صحیح طرح کمپریہنڈ کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی، اور وہ انگریزی زبان کی صحیح تربیت ہے. تو انگریزی زبان کی ایجوکیشن ہمارے پاس واقعی اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اگر آپ نے کسی شروع سے جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں ان کی طرح نہ پڑھا ہو تو آپ کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں. اور ہم جب یونیورسٹی میں تھے تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں کئی اسٹوڈنٹ جو تھے وہ اس بات کا بڑا شکوہ کرتے تھے کہ ہمیں آپ نے جو کتابیں بتائی ہیں ان کتابوں سے تو ہمیں انگریزی سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم کہتے تھے کہ بھائی اس کو کچھ کرو اپنے طور پہ، اس کو کچھ، ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ انگریزی میں پڑھاتے رہیں. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک کر لیتے ہیں. سر میں بھی پچھلے 10-12 سال سے کالجز کے ساتھ ایسوسیشن ہے میری بھی، تو میں نے 10-12 سال میں یہ دیکھا کہ ہر اتھارٹیز تو یہ چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ کالجز ختم ہی ہو جائے، گورنمنٹ کالج ختم ہو جائے. یہ برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور اس کے لیے تمام وہ پالیسیز بناتے رہے. ویسے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ نومبر میں جو ہمارا سیشن ہوتا ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے، اور یہ نومبر میں ایسا کرتے ہیں کہ ٹرانسفر اوپن کر دیتے ہیں اور وہ ٹیچر جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر کرا کے چلا جاتا ہے، اور پیچھے اسٹوڈنٹ پھر بیٹھے رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی وہ اسٹوڈنٹ یہ پھر گھر جا کے شکایت کرتے ہیں کہ وہاں ٹیچر ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر وہ بچوں کو سوئچ کر لیتے ہیں پرائیویٹ کالجز میں. اچھا، دوسرا جو سا ہے جو ہائر اتھارٹیز ہے اس سے تو کوئی امید فی الوقت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو پرنسپل ہے اگر وہ کالج کا سنسیئر ہے تو کالج کی ایجوکیشن اچھی ہو سکتی ہے. یہ میں نے خود آبزرو کیا. لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ہائر اتھارٹیز ہے وہ ایسے پرنسپل لا کے ہمارے اوپر بٹھا رہی ہیں جن کی مارکیٹ میں پرائیویٹ اکیڈمیز یا پرائیویٹ کالجز بھی ہیں. اچھا، ابھی کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے کہ گورنمنٹ کالج سیٹلر ٹاؤن جو کہ پنڈی کا سب سے بڑا بوائز کالج مین جگہ پر ہے، وہاں کے جو پرنسپل ہیں وہ شام کے ٹائم ایک اکیڈمی چلاتے ہیں ٹورشیا، اس کی کلاسز وہاں کالج کے اندر لے رہے ہیں. اور یہ بات پھر میڈیا میں بھی آئی، لیکن الٹیمیٹلی کچھ نہیں ہوا، بس وہ میڈیا تک کی بات رہی. تو کوشچن میرا یہی ہے کہ اگر پرنسپل جو ہے وہ چاہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کمنٹ کہہ دیں، کوشچن کہہ دیں. دوسری بات سر جو آپ کر رہے تھے، کیونکہ میں آپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، شاید آپ کو تو یاد نہ ہو، لیکن اس سے پہلے میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا، واہ یونیورسٹی میں. تو ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ قائد یونیورسٹی فزکس ڈپارٹمنٹ میں آئے تو خورشید صاحب جو ان سے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی آپ لوگ ان کو بی ایس سی میں کیا پڑھا کے بھیجتے ہیں، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. ہم جواب نہیں دے پائے. دو جیسا بھی تھا بی ایس سی ان کا میرے خیال میں بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد قائد یونیورسٹی نے خود بی اے اسٹارٹ کر دیا. تو وہ جب 4 سالوں کے بعد فزکس ڈپارٹمنٹ میں آئے، 4 سیمسٹر کے بعد، تو خورشید حسنین صاحب ان سے میں نے پوچھا کہ سر آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں کہ وہ جو کالج سے لڑکے آتے تھے وہ بہت اچھے تھے، یہ جو سیمسٹر سسٹم کر کے آ رہے ہیں ان کی تو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہی زیرو ہیں.
تو میرا جو خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو وہ بی اے سی تھا 2 سال کا وہ بہت اچھا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی ان نون پرسن ان سے ہے وہ پیپر بناتا تھا اور جو چیک کرتا تھا وہ بھی کوئی ان نون تھا. ہمیں ایک کورس دے دیا جاتا تھا ٹیچر کو کہ آپ نے یہ کرانا ہے. اب پھر وہ اسٹوڈنٹ نے بھی کرنا ہوتا تھا اور ٹیچر نے بھی. اب سیمسٹر سسٹم آ گیا. بے شک کالجز, میں یونیورسٹی سے نکل کے اگر کالج کی بات کروں, کالج میں بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ کون پڑھا رہا ہے, کس نے پیپر بنانا ہے, کس نے چیک کرنا ہے. یہ کیا کریں گے, اپنے اسٹوڈنٹ کو کہیں گے کہ بھائی وہ ٹیچر فلانے کالج میں ہے یا فلانے یونیورسٹی میں ہے, اگر گجرات یونیورسٹی سے وہ ایفیلیٹڈ ہے یا پنجاب سے وٹ ایور جو بھی ہے, تو جو وہ کورس پڑھا رہے ہیں آپ وہ لے آئیں. وہ نوٹس لے کے آ جاتے ہیں, انہیں کو رٹا لگایا جاتا ہے. پورا کورس کبھی کمپلیٹ نہیں ہوا اور پھر اسی میں سے ایگزام ہو جاتا ہے, وہ پاس بھی ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی آخری میں بات کروں گا. سبجیکٹ مائنر تھا میتھمیٹکس کا, یونیورسٹی کا نام میں نہیں لوں گا, وہاں پہ بھی میں پڑھاتا ہوں. مائنر سبجیکٹ تھا. پورے جو 32 کلاسز تھی اس میں صرف میتھس پڑھائی گئی اور اینڈ میں ایگزام بھی اسی کا آیا. اور جو وہ پیپر تھا میں اگر آپ کو دکھاؤں تو اس میں تھا کہ آپ نے میٹرکس کو ایڈ کیسے کرنا ہے, ملٹی پلائی کیسے کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایڈ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ دونوں میٹرکس اسکیئر بھی نہیں ہے, کوشچنز بھی غلط ہے. اور پورے سمسٹر میں وہ یہ پڑھتے رہے, اور کیونکہ ٹیچر اسی نے پڑھانا تھا, چیک بھی اسی نے کرنا تھا. یہ صورتحال آپ دیکھ لیں, اس وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن نیچے جا رہی ہے. بالکل. ایک ان کو میں ایڈ کروں گی, یہ جو چیز انہوں نے کہی کہ ہم ایک پہلے بھی ہم نے بات کی ایفیلیٹنگ جو یونیورسٹیز ہیں جو جن کے ایسوسیٹ کالجز میں ہوتے ہیں, اگر وہ جو سیمسٹر سسٹم بی ایس کروا رہے ہیں, پوسٹ گریجویٹ کالجز ہیں اور ان کی ایفیلیٹ ہوئے ہوئے پنجاب کے ساتھ یا سرگودا کے ساتھ ہو رہی, وہ ان ٹیچروں نے یہ کمپلین کیا کہ ہمیں جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہمیں سلیبس ٹائم پہ نہیں دیتی, ہمیں ہم مڈ سیمسٹر ہو جاتا ہے, ہم تک سلیبس نہیں پہنچتا کہ اس کورس میں کس طرح لے کے, تو ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جتنے نمبر ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے پاس 20 نمبر ہو یا 40 نمبر ہو, تو ہمارے پر بہت پریشر ہوتا ہے پرنسپل کی طرف کہ انٹرنلی بچوں کو پاس کر دیں, کیونکہ آؤٹ سائڈ تو یہ جو کوآرڈینیشن کے بھی بہت مسئلے ہیں کہ اگر بی ایس اسٹارٹ ہوا ہے کسی پوسٹ گریجویٹ کالجز میں, سیمسٹر سسٹم ہے, اس کا کوئی ایفیلیٹڈ کیمپسز ہیں, وہ سلیبسز بھی نہیں بھیج رہے آن ٹائم, اور ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس کو نہیں پتہ. تو ہمارے اینول سسٹم میں بھی ایشوز ہیں اگر تو, لیکن یہ جو ایون ایفیلیٹڈ یونیورسٹیز کے ساتھ جو بی ایس پروگرامز ہیں ان کے بھی ہیں, اور اگر آپ ٹیچر کو انڈیپینڈنٹ بھی کر دیتے ہو تو اس کے بھی پرابلمز آئیں گے. سو آئی ڈو تھنک کہ آئی تھنک کیمپس کا اوور آل یہ جو پرنسپلس کی بات کریں, اگر ہم پرنسپلس کو کالج مطلب ٹیچنگ کیڈر سے نہ لیں, کوئی ایک ایڈمنسٹریٹو لوگ ہوں جن کو پتہ ہو کہ کالجز کو کیسے رن کرنا ہے, تاکہ وہ اپنی ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے اور اپنی بیٹر پالیسیز لائیں, رادر دین جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں انہیں کیا پتہ کہ ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے. سو مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں جس کی وجہ سے میں نے اپنے کالج میں اتنا بڑا آئی تھنک محاذ اٹھا لیا. میری بہت بڑی اسٹرینتھ تھی پاکستان اسٹڈیز کی, تو میں نے پرنسپل سے اس وقت ریکویسٹ کی کہ آڈیٹوریم ہمارے کالج میں ابھی بنا ہے, اس میں تقریباً 600 بچیاں آ جاتی ہیں, تو مجھے آپ وہاں پڑھانے دیں, کیونکہ وہ تینوں جب بیچز مرج ہوتے تھے. سو وہ آڈیٹوریم کھولنے کے لیے تیار نہیں تھے. دے جسٹ تھاٹ کہ وہ گندا ہو جائے گا, صفائی کروانی پڑے گی, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اینڈ اور ہمارے کلاسز اتنے چھوٹے تھے کہ وہ سارے آ نہیں سکتے. تو اس طرح کے بھی بڑے پرابلمز ہوتے ہیں. سو آئی مے بی بیٹر ایڈمنسٹریٹو رننگ دا کالجز مائٹ امپروو دا سچویشن. یہ بات تو ہے کہ جو پرنسپلز ہیں وہ کافی انفلوئنس کر سکتے ہیں اور چیزوں کو اچھا یا برا خراب کر سکتے ہیں, دونوں کر سکتے ہیں وہ, یہ بات درست ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پرنسپلز جو ہیں ان کے واسطے کسی نہ کسی جگہ کے پرنسپلز یا جو بھی ہیں, اب ان کالجز کے پرنسپلز ہی ہوں گے یہ, اور ان کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس وغیرہ, ان کے لیے کچھ ایسے سیشنز ہونے چاہیے کہ جہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے مسائل پہ گفتگو کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بہتر حل کون سے ہیں. یہ ایشوز ہیں اور شاید رہیں گے گورننس کے ایشوز اپنی جگہ پہ. مگر مجھے تعجب یہ ہوا کہ جو 4 سال کی ڈگری کے پروگرام کے خالق تھے ڈاکٹر خورشید حسنین, وہی کہنے لگے کہ اسٹوڈنٹ جو 2 سال سے آتے تھے وہ بہتر ہوتے ہیں. ہے تمہارا بھی ہے, تمہارا یہ خیال ہے؟
سر بینگ اے اسٹوڈنٹ مجھے پتہ ہے کہ بی ایس سی کے 2 سال بالکل بلینک تھے, ہم نے کچھ نہیں سیکھا اس میں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اساتذہ ہمیں بہتر سمجھتے تھے, یا سمجھا انہوں نے بعد میں کہ یہ اسٹوڈنٹ بہتر تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیں اس لیول پہ پڑھاتے تھے. ہم جب ایم ایس سی میں گئے تھے تو وہ ہمیں ایف ایس سی کے بعد والے لیول پہ پڑھاتے تھے. بی ایس سی میں ہم نے ایز سچ وہ ایک بالکل رٹا سسٹم تھا, اس میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا تھا. لیکن جیسے آپ سے بھی ہم نے پڑھا تو وہ لیول وہی تھا جو ایف ایس سی کے بعد ہمیں اٹھایا گیا, پڑھایا گیا. اب جب 4 سال کی بی ایس کے بعد آپ اسٹوڈنٹس کو لے رہے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہے, آپ ان کو ایم فل کے لیول پہ لے رہے ہیں اور ایم ایس کرا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ساری بیسک فزکس سیکھی ہوئی ہے, جس پہ وہ پورا نہیں اترتے. لیکن بی ایس سی کے 2 سالوں کو اس سے بہتر سمجھنا, آئی ڈونٹ تھنک دس از اے فیئر کمپیریزن. مجھے بھی تعجب ہوا تھا یہ بات سن کر, کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ جب ہم جب پڑھاتے تھے اور ہمارے پاس بی ایس سی سے بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ آیا کرتے تھے, بی ایس سی سے بھی ہم بہت خوش تھے, ان سے کبھی نالا نہیں رہے. لیکن یہ ہے کہ احساس یہ ہوتا تھا کہ ایک اگر یہ ہم ہی پڑھایا کریں تو شاید ہم زیادہ بہتر پڑھائیں گے. مگر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہی کہنے لگے کہ نہیں, یہ بہتر نہیں ہوا. کوئی خاص کامنٹ اس کے اوپر؟ ہاں ان کو مائک دیں ذرا ادھر. پرسنل آبزرویشن نہیں, یہ تو جو بات میں آپ کو کروں, یہ ٹی رو میں ڈاکٹر خالد خان صاحب بھی تھے اور استاذہ بھی تھے, سر بھی تھے, وہاں پہ بات ہوئی تھی اس کے اوپر. اس سے پہلے ایک لیکچر بھی ہوا تھا بیسیکلی. تو یہ جو باقی آبزرویشن میں بتا رہا ہوں, یہ بی ایس سی کی, یہ میں تقریباً جتنی بھی میرے دوست احباب ہیں جو پڑھا رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں, وہ ہم نے آبزرو کیا ہے. میں جس زمانے میں واہ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو 5th سیمسٹر جو ان سے اس زمانے میں ظاہر بات ہے بی ایس سی کے جو بی ایس کے تھے وہ 5th میں آتے تھے, اور پیرل ایم ایس سی بھی جاری تھی. تو ایم ایس سی کا وہ 1st سیمسٹر ہوتا تھا, اور بڑا واضح فرق ہوتا تھا. بچے بھی میچیور ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, میچورٹی لیول ہے, وہ ہر لحاظ سے بہت فرق ہوتا تھا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ جو بی ایس سی تھا اس میں پنجاب یونیورسٹی کا جو کورس تھا ڈبل میتھ فزکس اچھا خاصا تھا, اور وہ آپ کو سارا کرنا پڑتا تھا, اس کے بغیر پاس نہیں ہو سکتے تھے. جب وہ ایک ذمہ داری آپ نے ایک ٹیچر کو دے دی تو ٹیچر, پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ انڈیویجول ٹیچر تھا, اس نے خود چیک کرنا تھا کتنا پڑھایا کیا, اور پھر فیوریٹزم بھی بیچ میں آ گئی, تمام چیزیں آ گئی, اور وہ کوالٹی میرے خیال میں نہیں رہی. تو یہ آخر میں, کیونکہ اب کافی وقت ہو گیا, یہ ایک سوال ہے شاید یہاں پہ. ڈاکٹر عارف کا بھی سوال ہے کوئی؟ نہیں. میم عائشہ, یہ 9ویں 10ویں میں جو اردو میڈیم ہے نا, اس میں انگریزی کی اصطلاحات جو ہیں وہ اردو میں لکھی ہوتی ہیں. یعنی میں نے 9ویں 10ویں سائنس کے ساتھ پڑھی تھی, تو اس میں میں نے خلیہ نہیں بلکہ سیل پڑھا تھا, اور مطلب ریپروڈکٹیو سسٹم لکھا اردو میں ہوتا تھا, ری رے را رے سے, تو اس طرح کر کے. تو ٹھیک ہے. اور ابھی میں جس بچوں کو پڑھا رہا ہوں وہ بی ایس انگلش لٹریچر کے بچے ہیں, اور وہ مجھ سے آکسفورڈ والی کتاب پاکستان اسٹڈیز کی اس لیے نہیں لے رہے کہ وہ انگریزی میں ہے. اچھا. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم بھلے انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہی صحیح, لیکن ہمیں آپ پڑھائیں اردو میں. اور امتحان میں نے انہوں نے مجھ سے آج صبح پوچھا کہ سر مڈ ٹرم ہے پرسوں, تو کیسا اردو میں مڈ ٹرم ہوگا کہ انگریزی میں ہوگا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں نے پیپر انگریزی میں بنایا ہے, آپ اگر اپنی ہیڈ سے پوچھیں گی کہ اردو میں دے سکتے ہیں کہ انگریزی میں, تو وہ کہے گی انگریزی میں. پوچھو نہیں, جس کو اردو میں دینا ہے وہ اردو میں دے لے, جس کو انگریزی میں دینا ہے وہ انگریزی میں دے لے. اور فائنل کے لیے بھی یہی ہے, اگر آپ پوچھیں گے تو وہ منع کر دیں گے. انگریزی کا کیا کریں, انگریزی ادب پڑھنے والے بچے بھی انگریزی بولنے لکھنے سے ہاں نہیں, وہ آتی نہیں ہے بیچارے, آتے نہیں. مجھے وہ یاد آیا کہ اردو میڈیم میں جب انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو ایک دفعہ میں بڑا پریشان ہوا, انڈینجرڈ اسپیشیز کو انہوں نے اردو میں لکھا. اردو میں بہت پریشان ہوا کہ یہ پھر کوئی بچہ کیا سمجھے گا. السلام علیکم, میرا نام رابعہ بشیر ہے, اور میں بی ایس ابھی ریسنٹلی میں نے کیا ہے. تو جیسے ان کا کوشچن ہے کہ لائک اسٹوڈنٹس اسی میں ہی کنفیوز رہتے ہیں کہ لائک ہم انگلش پڑھ رہے ہیں بٹ پھر بھی ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. لائک اگر ہم نے ان کا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش میں پڑھ رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ آئی گیس وی شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ ان اردو اینڈ انگلش. بکاز اگر ہم انگلش میں پڑھا رہے ہیں, جیسے کہ میڈم نے بھی کہا کہ
लाइक 9th-10th में वो जो बच्चे हैं वो उर्दू में पढ़ के आ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स, और बाद में जो जब इंग्लिश में करते हैं तो फिर उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं. तो आई गेस वी मस्ट इंड्यूस दिस डायरेक्ट मेथड. दिस इज़ द मेथड ऑफ teaching any subject, for example if it is in English language. So टीचर को इस लेवल पे आके और स्टूडेंट को इतना लेवल राइज करना चाहिए कि वो इंग्लिश को सब्जेक्ट को इंग्लिश में ही पढ़ाए और उनको इंड्यूस करें, उनके अंदर ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो इंग्लिश में ही इंड्यूस करें. बिकॉज जब हम इस कन्फ्यूजन में रहेंगे कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं और इसको इंग्लिश में क्या, तो हमारी सारी जो एनर्जीज़ हैं वो इसी में वेस्ट हो जाएंगी कि हम ट्रांसलेट करते रहें कि ये कॉन्सेप्ट्स इस तरह से हैं, ये कॉन्सेप्ट्स उर्दू में इस तरह से आएंगे और इंग्लिश में इस तरह से आएंगे. तो आई गेस इन माई ओपिनियन वी मस्ट लाइक इस पे डायरेक्ट मेथड को हमें इंड्यूस करना चाहिए, ना कि हमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो कि ट्रेडिशनली पाकिस्तान में इसके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब में यही इसी मेथड से पढ़ाया जाता है. तो और एक और क्वेश्चन इनसे ये था कि लाइक आपने चैलेंजेस और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस पे बात करी थी कि लाइक स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि आप किसी फार फ्लंग एरिया में पढ़ाती थी तो फैकल्टी मेंबर काफ़ी कम थे बट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती थी. तो वाई डोंट वी इनकरेज आवर स्टूडेंट्स कि वो खुद भी पार्टिसिपेट करें, वो खुद भी इस तरह का काम करें. फॉर एग्जांपल अगर हम पढ़ा रहे हैं उनको रोट लर्निंग, ये मैं खुद भी मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, बिकॉज हमें स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए कि वो फील्ड वर्क में आएँ. मतलब वो अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो खुद भी अपने एंड पे भी कुछ इनपुट्स दें ना. लाजमी नहीं कि सिर्फ टीचर ही पढ़ाता रहे कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो ये इस तरह से होता है, नहीं, बल्कि उनको हम स्टूडेंट्स को इस तरह से प्रिपेयर करें कि वो खुद भी पार्टिसिपेट करें, कि वो खुद रिसर्च वर्क करें कि आइदर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द होल वर्ल्ड, न्यू टॉपिक पे कौन सी रिसर्चेस हैं कौन सी नहीं हैं. तो हमें स्टूडेंट्स को इस तरह से भी प्रिपेयर करना चाहिए. तो आई गेस क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमें बोथ एंड्स पे एफर्ट्स ज़रूरी हैं. और मैं आपकी इस बात पे भी एग्री करती हूँ कि या देयर आर सो मैनी लूप होल्स इन administration as well in education colleges and universities because students जो हैं उनको like one cannot learn anything जब उन पे कोई वो अपनी comfort zone में रह के सारे काम करें. उनको थोड़ा सा हमें इस तरह से challenges आने चाहिए उनके लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी इवन, कि वो चीज़ों को खुद एनालाइज करें, वो चीज़ों पे खुद रिसर्च करें, उनको अंडरस्टैंड करें और वो न्यू टॉपिक्स न्यू रिसर्चेस जो हो रही हैं वर्ल्ड में उनको लेके आएँ आगे. क्यों हमारे पास साइंटिस्ट क्यों नहीं हैं, क्यों हमारे पास अच्छे ऑफिसर्स हैं, हमारी करीम बाहर क्यों जा रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि वी हैव ऑल दिस चैलेंजेस, वी हैव ऑल दिस लेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन आवर पाकिस्तान. सो थैंक यू फॉर द कमेंट. आयशा कोई कमेंट कर रही हैं? ये इंग्लिश उर्दू वाली बात पे मैं एक कमेंट करना चाहूँगी कि मैंने आज तक कभी किसी साइंसेस में, फिज़िक्स में किसी स्टूडेंट को इसलिए बुरा परफॉर्म करते नहीं देखा कि उसे इंग्लिश नहीं आती. उसके लिए जैसे कि आपने कहा कि आपके सब्जेक्ट्स में तो मसला नहीं होता क्योंकि उर्दू इंग्लिश में, लेकिन साइंसेस में होता है. इवन हम जब एमएससी में थे हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे उसमें वहाँ से उर्दू मीडियम से पढ़ के आने वाले स्टूडेंट्स कभी इस वजह से पीछे नहीं रहे थे कि उनको इंग्लिश नहीं आती. ठीक है, उनको वो समझने में मुश्किल होती थी बुक्स, लेकिन वो दे कुड ओवरकम इट. मैं तो ये कह रही हूँ कि हम एक मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाएं. इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी हम ऐसे ही पढ़ाते हैं. अगर हमारे पास कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट ना हो तो हम मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जिसमें आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अपनी उर्दू में रखते हैं और बाकी सारी टर्मिनोलॉजी इंक्रीज डिक्रीज समेत और बाकी सारी टर्मिनोलॉजी हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं. उससे नुकसान तो होता है, ये स्टूडेंट आगे जाके रिसर्च में जब इन्हें लिखना पड़ता है, इनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बराबर होती है उन्हीं स्टूडेंट्स के जो कि इंग्लिश. तो वैसे अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया. मैं हम सब की तरफ से इनका शुक्रिया अदा किया जाए कि बहुत अच्छी इन्होंने टॉक दी.